بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام جناب صدر جلسہ ڈاکٹر خالد مسعود، محترم جناب ڈاکٹر احسن زمان، ڈائریکٹر جنرل ادارہ تحقیقات اسلامی، امیر البحر جناب افتخار احمد سروہی، برادران محترم، خواہران مکرم، کل کی گفتگو کا موضوع تھا مطالعہ سیرت کی اہمیت اور ضرورت۔ ضمناً لفظ سیرت کی لغوی اور فنی تعریف بھی زیر بحث آئی۔ سیرت کے بعض موضوعات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ آج اسی چیز کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا مقصود ہے۔ سیرت کے موضوعات کی وسعت و جامعیت، اہم علوم سیرت اور نمایاں موضوعات سیرت، یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصادر علم سیرت کی طرف بھی مختصر اشارہ کرنا مقصود ہے۔ علوم سیرت اور موضوعات سیرت پر گفتگو کرنے سے پہلے اگر مختصراً ہم اپنے ذہن میں وہ بات تازہ کر لیں جس کی طرف کل اشارہ کیا گیا تھا کہ تمام بانیان مذاہب اور مؤسسین ادیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ واحد شخصیت ہے جو تاریخ کی سرچ لائٹ میں دنیائے انسانیت کے سامنے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑے سے بڑا مخالف بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخیت اور حقیقی شخصیت کے بارے میں شک نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تشریف لانے والے بہت سے بانیان مذاہب کے وجود کے بارے میں خود ان کے ماننے والوں اور ان کے عقیدت مندوں کے حلقوں میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ تورات و انجیل کے نام سے آج جو مجموعے ہمارے سامنے موجود ہیں وہ ان مقدس شخصیتوں کی حیات طیبہ، سوانح اور سنت کے بارے میں تقریباً خاموش ہیں۔ وہ معلومات جو ان کتابوں سے ان عظیم الشان انبیاء کے بارے میں ملتی ہیں وہ انتہائی ابتدائی اور انتہائی سطحی ہیں۔ اس کے مقابلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زندگی سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے دور سے لے کر اور آج تک مسلسل نہ صرف غور و خوض کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، داد تحقیق اپنے اور پرائے دونوں دے رہے ہیں۔ معلومات اور مصادر کی فراوانی اور توسیع کی یہ کیفیت ہے کہ آج سیرت کے نام پر کتب خانے قائم ہیں، سیرت کے نام پر ادارے اور مسندیں موجود ہیں جہاں سیرت کے مختلف موضوعات پر تحقیق اور ریسرچ کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جس کو آج ہم علم سیرت کہتے ہیں اس کو آغاز میں مغازی کے نام سے یاد کیا گیا۔ مغازی کے بارے میں تفصیلات جمع کرنے کا مقصد تاریخی بھی تھا اور قانونی بھی، دونوں ضروریات کے تحت مغازی کے بارے میں معلومات جمع کی گئیں جس کے بارے میں مزید تفصیل کل کی گفتگو میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ جیسے جیسے یہ معلومات وسعت پذیر ہوتی گئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بقیہ گوشوں کے بارے میں بھی صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ان کے بعد آنے والی علماء کرام اور محققین کی نسلیں معلومات فراہم کرتی گئیں۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مقدسہ کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، آپ کی سنت، آپ کے تحریر فرمائے ہوئے مکاتیب، وثائق اور دستاویزات، پھر آپ کے آباء و اجداد اور خاندان،
خاندان سے آگے بڑھ کر آپ کے قبیلے اور دوسرے قبائل کے انساب، رشتہ داریاں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل یعنی عادات مبارکہ، خصائل، پھر آپ سے آگے بڑھ کر صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے طبقات۔ اس وجہ سے طبقات کا ایک نیا فن وجود میں آیا، جس کا آغاز صحابہ کرام کے بارے میں حالات جمع کرنے سے ہوا۔ صحابہ کرام کے حالات جمع کیے گئے، پھر صحابہ کرام کے مختلف طبقات تجویز کیے گئے۔ طبقے کے لفظ کو اردو کے طبقات کے بارے مفہوم میں نہ سمجھیے گا، طبقہ عربی زبان میں اسے کہتے ہیں جس کو اردو میں پیڑھی کہتے ہیں، یعنی زمانے کے اعتبار سے مختلف سطحیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور اخلاق کے بارے میں علم حدیث سے معلومات حاصل کی گئیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور معجزات سے دلائل نبوت، پھر دلائل نبوت سے وہ مسائل جن کا تعلق کلامیات سے ہے۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے یہ موضوع پھیلتا چلا گیا، اور اب سیرت کی جتنی بنیادی کتابیں ہیں، سیرت کی جتنی امہات کتب ہیں، ان میں ایک انتہائی وسیع سلسلہ موضوعات ہے جن سے سیرت نگار گفتگو کرتا ہے۔ صرف نمونے کے طور پر ایک متوسط حجم کی کتاب سیرت کے عنوانات میں نے نوٹ کیے، جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ عام متوسط کتابوں کے عنوانات کی وسعت اور اس کا پھیلاؤ کس حد تک ہے۔ ایک عربی سیرت نگار 7ویں 8ویں صدی ہجری کے، ان کے ابواب کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کا قبیلہ، ولادت مبارکہ، آپ کے فضائل، معجزات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں مسلمانوں پر جن آداب اور حقوق کا فریضہ عائد ہوتا ہے، آپ کی اولاد مبارکہ، آپ کے اجداد، آپ کی جدات، دادیاں، آپ کے نانیالی رشتہ دار، آپ کی نانیاں، آپ کے خادم، آپ کی خادمائیں، جن معزز اور محترم خواتین نے حضور کی پرورش کی، دودھ پلایا، آپ کے عادات، آپ کے خصائل، آپ کے اخلاق، ازواج مطہرات، آپ کے غلام، پھر آپ کا اسلحہ، آپ کے گھوڑے، جانور، جن میں سے بعض کی طرف کل اشارہ کیا گیا۔ سیرت نگاروں کا شروع سے یہ طریقہ رہا ہے، قدیم سے قدیم سیرت نگاروں نے بھی اس بات کا التزام کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مرتب کی جائے تو آپ کے خاندان اور آباء و اجداد سے آغاز کیا جائے۔ چنانچہ عروہ ابن زبیر سے لے کر اور آج کے سیرت نگاروں تک تقریباً تمام مصنفین و مؤلفین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد معد ابن عدنان سے شروع کیا ہے، اور معد ابن عدنان کے خاندان کو بیان کرنے میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر سے سیرت کا آغاز کیا ہے۔ یہ بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق نسل ابراہیمی سے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب معد ابن عدنان تک قطعی اور یقینی ہے، یہ تقریباً تمام سیرت نگار بلا استثناء لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ بعض مغربی مصنفین نے، جن میں غالباً سب سے نمایاں نام سر ولیم میور کا ہے، اس بات کا انکار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ شاید یہ بات ان کو گوارا نہیں ہوئی کہ جس طرح بنی اسحاق میں انبیاء کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، اسی طرح کا ایک سلسلہ بلکہ خاتم السلاسل بنی اسماعیل میں سامنے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنی اسماعیل کو بھی وہ شرف اور اعزاز حاصل ہو جو بنی اسحاق کو حاصل ہوا تھا۔ یہ وجہ ہے یا کوئی اور وجہ رہی، کئی مغربی مصنفین نے اس سے انکار کیا۔ مغربی مصنفین کے اس انکار کی وجہ سے یہ بات اور بھی اہم ہو گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان اور آپ کے سلسلہ نسب پر اثرنو تحقیق کی جائے، اور تحقیق کر کے یہ بات واضح کی جائے کہ جو حقیقت سیرت نگار روز اول سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اور جو عرب میں روز روشن کی طرح واضح تھی، جس میں مسلمانوں کو کبھی تامل یا تردد نہیں ہوا
اس کو مزید تاکید اور تحقیق کے ساتھ بیان کیا جائے۔ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی اسماعیل سے تعلق کے بارے میں سر ولیم میور نے شکوک کا اظہار کیا، اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک ایسی چیز کا انکار بھی بعض لوگوں نے کیا جس سے ہر مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی کم از کم 60-70 سال پہلے تک، 100 سال پہلے تک مانوس تھے، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عرب کے انتہائی محترم، انتہائی معتبر اور قابل ذکر خاندانوں میں تھا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی نسل میں سے بنی اسماعیل کو چنا، بنی اسماعیل میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے خاندان بنی ہاشم کو چنا، اور خاندان بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے طبقے کے سامنے، ایک ایسے معاشرے میں ارشاد فرما رہے تھے جہاں انساب کی تفصیلات اور انساب کے بارے میں معلومات جمع کرنا لوگوں کے خاندانی مشاغل اور خاندانی پیشے تھے۔ یہ بات کہ عبد المطلب مکہ مکرمہ کی شہری ریاست کے سربراہ تھے، ہر شخص جانتا ہے۔ اگر مکہ مکرمہ کی شہری ریاست کے سربراہ کا خاندان اعلیٰ خاندان نہیں ہوگا تو پھر کس کا خاندان اعلیٰ ہوگا؟ لیکن ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈی ایس مارگولیت نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، میں وہ لفظ مشکل سے دہراتا ہوں، آپ کا تعلق لو برتھ سے تھا، یعنی آپ کا خاندان نسلی اعتبار سے کم تر درجے کا خاندان تھا۔ اب یہ بات ایک مسلمان کے لیے جو سیرت کے اس پورے ذخیرے سے واقف ہو، اس لٹریچر پر جس کی نظر ہو، بڑی عجیب و غریب ہے اور حقائق کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے بارے میں عرب میں علم الانساب سے دلچسپی کی وجہ سے بہت سی روایات موجود ہیں جن کو علماء انساب نے، جن میں سے بعض کی طرف میں بھی اشارہ کروں گا، اور سیرت نگاروں نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ عرب میں چونکہ نسب رکھنے کا رواج تھا، افراد ہی کے نہیں، خاندانوں ہی کے نہیں، بلکہ اونٹوں اور گھوڑوں کے نسب نامے تک محفوظ رکھے جاتے تھے، وہاں یہ بات کہ کسی شخص کا نسب معلوم اور متعین نہ ہو، یہ بڑی عجیب و غریب تھی، ناقابل تصور تھی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے کئی درجن پشتوں تک ایک ایک نام بھی محفوظ تھا۔ ان افراد اور شخصیات کے بارے میں معلومات بھی سیرت نگاروں نے اور ماہرین انساب نے جمع کی ہیں، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معد ابن عدنان تک تصدیق فرمائی۔ کئی بار حضور نے جب اپنا نسب بیان فرمایا تو اپنے اور اپنے والد جناب عبداللہ اور دادا جناب عبد المطلب سے لے کر معد ابن عدنان تک بیان کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کذب النسابون، اس کے بعد کے جو پشتے ہیں ان کے بارے میں ماہرین انساب کی تفصیلات درست نہیں ہیں، اس لیے کہ بہت سے نام ماہرین انساب نے چھوڑ دیے، بہت سے ناموں کے بارے میں التباس و اختلاف ہے، لیکن یہ حقیقت عرب میں کبھی بھی محل اختلاف نہیں رہی کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا اور معد بن عدنان بنی اسماعیل کی نسل سے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں سے ایک مشہور شخصیت کعب ابن لؤی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم عصر تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض حواریوں سے ان کی ملاقات کی طرف بھی بعض اشارے ملتے ہیں۔ چونکہ یہ سب حضرات تجارت پیشہ تھے، تجارت کے لیے مختلف علاقوں میں جاتے رہتے تھے، تو یہ بعض ایسے علاقوں میں گئے ہیں جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریین موجود تھے، اور وہاں ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ قریش کے خاندان کے بارے میں جو تفصیلات سیرت نگاروں نے اور ماہرین انساب نے محفوظ رکھی ہیں، وہ خود حضور کے زمانے کی نہیں، حضور کے والد اور دادا کے زمانے کی نہیں، بلکہ کئی پشتوں پہلے سے وہ تفصیلات موجود ہیں۔ ان میں آپس میں اگر کوئی اختلاف ہوا وہ بھی موجود ہے، اگر اتفاق رائے ہوا تو اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ کون لوگ تھے قبائل قریش میں جو مطیبین کہلاتے تھے، کون لوگ تھے جو احلاف کہلاتے تھے، پھر قبائل قریش میں کون لوگ تھے جو قریش الظواہر کہلاتے تھے، اور کون لوگ تھے جو قریش البطاح کہلاتے تھے۔ یہ سارے قبائل وہ تھے جن میں آپس میں معاہدے بھی تھے، جن میں آپس میں دوستیاں بھی تھیں،
جن میں آپس میں تعلقات بھی تھے۔ ان معاہدوں اور دوستیوں کا تعلق نہ صرف آپس کے تعاون اور قبائلی تقسیم کار سے تھا، بلکہ ان میں سے بہت سے معاہدہ جات کا تعلق عام آدمی کی فلاح و بہبود، مظلوموں کی حمایت اور بے گھر بے سہارا لوگوں کو سہارا فراہم کرنے سے بھی تھا۔ اس طرح کے بعض معاہدات کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ما کان من حلف فی الجاہلیہ الا زادہ الاسلام شدۃ، جاہلیت کے زمانے میں جتنے بھی حلف اور معاہدے رہے ہیں، اسلام میں ان کو ختم نہیں کیا جائے گا، نظر انداز نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو مزید بہتر بنایا جائے گا، اور ان کی شدت اور انٹینسٹی میں اسلام میں آ کر اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد جناب ہاشم ابن عبد مناف کے بارے میں تقریباً تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے زمانے میں قریش کے سردار تھے، بلکہ مکن ارسٹوکریسی کے چانسلر بھی آج کل کی اصطلاح میں آپ انہیں کہہ سکتے ہیں۔ وہ ایک طرف مکے کی شہری ریاست کے سربراہ تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان میں بنی ہاشم میں ان کی وجہ سے جو عہدہ چلا آ رہا تھا وہ بیت اللہ کی صدانت یعنی بیت اللہ کی نگہداشت کا منصب بھی تھا، اور حجاج کرام کی دیکھ بھال، آج کل کی اصطلاح میں آپ وزیر حج بھی ان کو کہہ سکتے ہیں۔ وزیر حج کا منصب ہاشم ابن عبد مناف کے ہاتھ میں تھا، اور ہاشم ابن عبد مناف کے زمانے سے جناب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ کیفیت رہی کہ یہ حضرات اپنی جیب سے، اپنے ذاتی وسائل سے تمام حجاج کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جناب ہاشم کا لقب ہی ہاشم اس لیے پڑا تھا کہ ہاشم کہتے ہیں روٹی توڑ کر سرید بنانے والے کو۔ وہ تمام حجاج کرام کو اپنی جیب سے 2 وقت کا کھانا کھلایا کرتے تھے، اور ان کے کہنے سے سرید بنانے کے لیے روٹیاں توڑی جاتی تھیں اور تمام حجاج کو سرید کھلایا جاتا تھا، جو عرب میں اعلیٰ قسم کا لذیذ قسم کا کھانا سمجھا جاتا تھا۔ گویا جتنے حجاج کرام آتے تھے وہ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران جناب ہاشم ابن عبد مناف کے ذاتی مہمان ہوتے تھے۔ اس روایت کو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے بھی نبھایا، اور بڑے پیمانے پر حجاج کرام کی دعوت اور ضیافت کا بندوبست جناب عباس ابن عبد المطلب کیا کرتے تھے۔ ہاشم کے بعد ان کے جانشین، ان کے صاحبزادے عبد المطلب ہوئے، جو ایک طویل عرصہ مکے کی شہری ریاست کے سربراہ رہے۔ ابرہہ کے ہاتھوں مکے پر جو حملہ ہوا اس وقت جناب عبد المطلب ہی مکہ مکرمہ کے سردار تھے۔ ہاشم کو چند سال ہی مکے کی سربراہی کا موقع ملا، وہ نسبتاً کم سنی میں فوت ہو گئے، لیکن جناب عبد المطلب کی عمر نہایت طویل ہوئی، اور باختلاف روایات 90 سے لے کر 108 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ اس لیے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ تقریباً 50 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ مکہ مکرمہ کی شہری ریاست کے سربراہ رہے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ان تفصیلات کی روشنی میں، جن میں سے بعض جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نہ صرف آپ کے براہ راست آبا و اجداد، بلکہ آبا و اجداد کے قریبی رشتہ دار اور اقارب، پھر جہاں جہاں ان آبا و اجداد کی شادیاں ہوئیں ان کے سسرالی رشتہ دار اور ان کی نانیاں اور دادیاں، ان سب کے بارے میں مصنفین نے الگ الگ معلومات جمع کی ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کے بارے میں کتابیں بھی لکھی ہیں۔ سیرت نگاروں نے جب سیرت کا سلسلہ شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ پر بھی زور دیا۔ اس زمانے میں شاید عرب میں مصور نہیں ہوتے تھے، یوں بھی تصویر کشی اسلام کے مزاج کے خلاف تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا۔ جو تصویریں مقدس شخصیات کی عبادت کی خاطر بیت اللہ میں لگائی گئی تھیں ان کو حضور نے مٹایا۔ اس لیے حضور کی تصویر تو کوئی نہیں بنا سکتا تھا، اور شاید کوئی مصور اگر ہوتا بھی تو نہ بنا سکتا، لیکن صحابہ کرام میں سے متعدد نے، کم و بیش 1 درجن صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو بعد والوں کے لیے بیان کیا ہے۔ ان میں سے
دو نام بڑے مشہور ہیں، ایک سیدنا علی بن ابی طالب ہیں جو پیدائش سے لے کر اور اپنی زندگی کے تقریباً 40-42 سال کی عمر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں شب و روز رہے۔ دوسرے حضور کے سوتیلے بیٹے ہند ابن ابی حالہ ہیں، جن کے بارے میں حضرت حسن نے ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ وَصَّافًا لِحِلْيَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو بہت تفصیل سے بیان کرنے والے تھے۔ وہ حضرات جنہوں نے حضور کا حلیہ مبارک بیان کیا، ان کے نام ایک سرسری جائزے میں جو سامنے آئے وہ 15 صحابہ کرام ہیں، جن کی روایات مختلف کتب سیرت اور کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ صحابہ کرام تو اتنی بڑی تعداد میں تھے، تو یہ صرف 15 نے حلیہ مبارکہ کیوں بیان فرمایا؟ غالباً اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام میں سے بیشتر تو خود زیارت کیے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں دیدار جمال سے مشرف ہوئی تھیں، وہ اگر بیان کرتے تو صحابہ کرام ہی کے سامنے بیان کرنے کے خاص مواقع نہیں تھے۔ زیادہ مواقع ان صحابہ کرام کو ملے جنہوں نے تابعین کے زمانے تک، جن کی زندگی طویل رہی، اور تابعین کے مجمع میں ان کو حلیہ مبارکہ بیان کرنے کا موقع ملا۔ لیکن ایک اور چھوٹی سی وجہ جو ایک اور صحابی کی زبان سے سامنے آتی ہے، ایک صحابی سے پوچھا تابعین میں سے کسی نے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بیان کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا آپ حضور کی محفل میں نہیں بیٹھ رہے؟ انہوں نے کہا جی بہت بیٹھا ہوں۔ کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جب تک اسلام نہیں لایا تھا تو مخالفت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا، دیکھنے کو جی نہیں چاہا، اور جب اسلام قبول کر لیا تو عقیدت، محبت اور رعب اتنا غیر معمولی تھا کہ کبھی نظریں اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں ہوئی، اس لیے میں نے کبھی غور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ جب حاضر ہوتا تھا نظریں جھکی ہوتی تھیں، اس سے پہلے ملنے کو جی نہیں چاہتا تھا، اس لیے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ممکن ہے یہ وجہ بھی ہو کہ حلیہ مبارکہ بیان کرنے والوں کی تعداد نسبتاً تھوڑی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو چند جملے میں ہند ابن ابی حالہ کی روایت، جو بڑی طویل روایت ہے اور امام ترمذی نے شمائل ترمذی میں بیان کی ہے۔ شمائل ترمذی حضور کے شمائل پر پہلی کتاب ہے جو ایک بڑے محدث نے مرتب کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ چونکہ یہ علم سیرت کا ایک اہم حصہ ہے، اس لیے اس کے چند حصے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ عربی الفاظ میں نہیں پڑھتا، اردو ترجمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت حسن ابن علی سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ماموں ہند ابن ابی حالہ سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بہت زیادہ بیان کرنے والے تھے، یہ پوچھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مجھ سے بیان فرمائیں۔ ہند ابن ابی حالہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات والا صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کا قد بالکل متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل اور لمبے انسان سے نسبتاً کم تھا۔ سر اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ سر کے بال کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر اتفاقاً مانگ نکل آتی تو نکال لیتے، ورنہ تکلف سے مانگ نکالنے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ آپ کا رنگ نہایت چمکدار، پیشانی کشادہ، ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو جدا جدا تھے، ان کے درمیان ایک رگ تھی جو ناگواری کے وقت ابھر جاتی تھی۔ ناک بلندی کی طرف مائل تھی، اس پر ایک چمک اور نور محسوس ہوتا تھا۔ ابتداءً دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حسن اور چمک کی وجہ سے زیادہ بلند معلوم ہوتی ہے، ورنہ فی نفسی اتنی بلند نہیں تھی جتنی معلوم ہوتی تھی۔ آپ کی داڑھی بھرپور اور گنجان تھی، آنکھ کی پتلی نہایت سیاہ تھی، رخسار ہموار اور ہلکے تھے۔ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ نہ تھا۔ دندان مبارک باریک اور آبدار تھے، ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ہلکا ہلکا فاصلہ بھی تھا۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ گردن ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسے مورتی کی گردن صاف تراشی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ آپ کے اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشت تھے۔ بدن گھٹا ہوا اور مضبوط تھا۔ پیٹ اور سینہ ہموار تھا۔ سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ دونوں مونڈھوں کے درمیان فاصلہ قدرے زیادہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور مضبوط تھیں۔
بدن کے وہ حصے جو عموماً کپڑوں سے باہر رہتے تھے وہ بھی نہایت روشن اور چمکدار تھے۔ بدن پر چھاتیوں کے بالائی حصے کے علاوہ بال نہیں تھے، البتہ دونوں بازوؤں، کندھوں اور سینے مبارک کے بالائی حصے پر بال تھے۔ کلائیاں دراز تھیں، ہتھیلیاں فراخ اور پرگوشت تھیں، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ کے تلوے قدرے گہرے اور قدم ہموار تھے۔ جب آپ چلتے تو قوت کے ساتھ قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے، قدم زمین پر آہستہ پڑتا۔ آپ تیز رفتار تھے اور کشادہ قدم رکھتے۔ جب آپ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا بلندی سے پستی پر اتر رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے توجہ فرماتے۔ نظریں عموماً نیچی رہتی، آپ کی نگاہ آسمان کی بنسبت زمین کی طرف زیادہ مائل رہتی۔ آپ کی عادت شریفہ عموماً گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی۔ صحابہ کرام کو چلتے وقت اپنے آگے رکھتے تھے اور خود پیچھے رہتے تھے، جس سے ملتے اس سے سلام کرنے میں پہل کرتے۔ جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے توجہ فرماتے۔ آپ زبان کے سچے، طبیعت کے نرم خو، اور جو شخص پہلی مرتبہ دیکھتا مروب ہو جاتا، اور جو آپ کے ساتھ مسلسل خلا ملا رکھتا وہ آپ کی محبت میں گہرا ہوتا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر گہری سوچ میں رہتے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی غم آپ کو مسلسل کھاتا رہتا ہے۔ یہ ایک طویل روایت ہے جو ہند بن ابی حالہ سے مختلف محدثین نے روایت کی ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کے بارے میں کس طرح کی معلومات جمع کی۔ یہ شمائل کا ایک شعبہ ہے۔ شمائل کے بارے میں یوں تو تمام سیرت نگاروں نے تفصیل بیان کی ہے، لیکن اس میں تقدم اور اولیت کا شرف امام ترمذی کو حاصل ہے، جنہوں نے شمائل ترمذی کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور اس کا ترجمہ انگریزی اور اردو کے علاوہ فارسی اور غالباً ترکی میں بھی موجود ہے۔ اردو میں 1 سے زائد ترجمے ہوئے ہیں۔ شمائل پر صرف عربی زبان میں 100 سے زائد کتابیں موجود ہیں، لیکن ان سب کتابوں میں سب سے پہلی کتاب لکھنے کا شرف امام ترمذی کو حاصل ہوا۔ شمائل کے بعد پھر سیرت کا دوسرا میدان جو سامنے آیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات اور وہ تقاریر ہیں جو آپ نے مختلف مواقع پر ارشاد فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے سب سے بڑے خطیب تھے، افصح العرب تھے۔ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا جو معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور خطبات میں ہے، اس تک عربی زبان کا کوئی خطیب اور ادیب نہیں پہنچ سکا۔ خود حضور نے اپنے کو افصح العرب قرار دیا، اس کے اسباب بھی بیان فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات کتب حدیث میں بھی جا بجا منتشر ہیں۔ سیرت نگاروں نے بھی حضور کے خطبات کو جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات کے 1 سے زائد مجموعے موجود ہیں، جن کو دیکھ کر خطبات نبوی کی بنیادی خصوصیات سامنے آ جاتی ہیں۔ ان خطبات میں جو اہم خطبات ہیں اس میں سب سے پہلا خطبہ صفا ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل خاندان کو دعوت دی اور قریش کے قریب ترین لوگوں کو جمع کر کے کوہ صفا سے ان کو خطاب فرمایا۔ دوسرے اہم خطبوں میں فتح مکہ کے موقع پر حضور کا ارشاد کردہ خطبہ ہے، خطبہ تبوک ہے، جس کا اردو ترجمہ ادارہ تحقیقات اسلامی سے بھی شائع ہوا تھا۔ پھر خطبہ حجۃ الوداع ہے، جو انسانی تاریخ میں انسانی حقوق کا منشور اعظم ہے۔ اس سے پہلے انسانی حقوق کے بارے میں اتنی تفصیل کے ساتھ کسی بھی منشور یا دستاویز میں وہ معلومات اور ہدایات نہیں ملتی جو خطبہ حجۃ الوداع میں ملتی ہیں۔ پھر حضور نے اپنی وفات سے چند دن پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں ایک نمایاں اور منفرد مقام رکھتا ہے۔ ان تمام خطبات میں سب سے زیادہ اہمیت یقیناً خطبہ حجۃ الوداع کو حاصل ہے، جس پر دنیا کی تقریباً تمام بڑی زبانوں میں مواد اور کتابیں موجود ہیں۔ خود اردو زبان میں 1 سے زائد کتابیں خطبہ حجۃ الوداع پر لکھی گئی ہیں، جس میں اس خطبے کے مکمل متن کے علاوہ اس خطبے کے مندرجات، اس خطبے میں دیے گئے اصول اور قواعد کی تحقیق اور تنقید، اور بین الاقوامی حقوق کا جو چارٹر ہے، انسانی حقوق کا جو بین الاقوامی چارٹر ہے، اس سے تقابلی مطالعہ بھی کئی مصنفین اور اہل علم نے اس کا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے
یقیناً صحابہ کرام انتہائی خاموشی سے سنتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو انتہائی وضاحت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے اپنی بات ارشاد فرماتے، جہاں ضرورت ہوتی اس بات کی تکرار بھی کرتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کوئی اہم بات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ خطبہ ارشاد فرماتے وقت دست مبارک سے اور انگلیوں سے بھی اشارہ فرماتے تھے۔ کئی مواقع پر ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نکتے پر زور دینے کے لیے، ظاہر اس وقت اس طرح کے روسٹرم کا رواج نہیں تھا، آج مصنف یا مقرر زور دیتا ہے تو روسٹرم پر مکہ مار کر زور دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر زور دیتے تھے تو بائیں دست مبارک کو ایسے کر کے اور دائیں دست مبارک کے انگوٹھے سے اشارہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اور جتنے بھی سیرت نگاروں نے اور محدثین نے حضور کے خطبے کو بیان کیا ہے تو یہ بھی حدیث مسلسل ہے جس میں یہ نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کیا جانے والا لوگوں نے بیان کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشبیک سے ایک بات کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، فلاں گناہ 3-4 گناہوں کا ذکر کیا، تو اس کے دل سے ایمان اس طرح نکل جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو دوبارہ اس کے دل میں ایمان اس طرح داخل ہو جاتا ہے۔ صحابی نے فرمایا کہ فشبک بین اصابعہ، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان کو ایک دوسرے میں پرو کر آپ نے بتایا۔ اب یہ نقل بھی صحابہ کے زمانے سے آج تک ہوتی چلی آ رہی ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والا ہر شخص اس تشبیک کے عمل کو کر کے بتاتا ہے۔ یہ عمل بھی حدیث کا حصہ ہے اور مسلسل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر کوئی نقش بنا کے بھی دکھایا۔ ایک مرتبہ حضور ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے چھڑی سے ریت پر نقش کر کے بتایا جس بات کو ارشاد فرما رہے تھے کہ راہ راست ایسی ہوتی ہے اور صراط مستقیم ایسی ہے، اور جو گمراہی کے راستے دونوں طرف نکلتے ہیں وہ ایسے ہیں، اس کو آپ نے ایک نقشے کی شکل میں بیان فرمایا۔ بعض اوقات حضور مثالیں دے کر بھی بات بیان فرمایا کرتے تھے، اور اس پر لوگوں نے الگ سے کتابیں لکھی ہیں امثال النبی پر کہ جو مثالیں حضور نے بیان فرمائی وہ کیا ہے۔ حضور کا طریقہ تھا جو قرآن پاک کا بھی طریقہ ہے کہ پہلے ایک بات کو اجمالاً بیان فرماتے تھے، اس کے بعد اس کی تفصیل ہوتی تھی، تفصیل بعد الاجمال۔ پھر آپ کا طریقہ یہ تھا کہ بعض اوقات استفہام کا اسلوب ہوتا تھا کہ پہلے ایک بات سوالیہ انداز میں سامعین کے سامنے رکھتے تھے تاکہ سامعین متوجہ ہو جائیں اور ان کے ذہن اس پر غور کرنا شروع کر دیں، پھر حضور اس کا جواب ارشاد فرماتے تھے، تو یہ زیادہ قریب ہوتا تھا لوگوں کے ذہن کے، اور لوگوں کی سمجھ میں اور فہم میں فوراً یہ چیز بیٹھ جایا کرتی تھی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطبین کے مختلف درجات کے لحاظ سے ان کو الگ الگ خطاب فرمایا کرتے تھے۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب کوئی نئی وحی آتی تھی یا کوئی نئی بات آپ ارشاد فرمانا چاہتے تھے تو پہلے مردوں کے مجمع میں بیان فرماتے تھے، پھر اس کو عورتوں کے مجمع میں بیان فرماتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوا کہ بچوں کے مجمع میں آپ نے ایک بات فرمائی۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات اور ارشادات پر غور کرنے والوں نے دریافت کی ہیں، اور حضور کے خطبات پر غور کرنے سے یہ خصائص خود بخود سامنے آتے ہیں۔ اردو زبان میں خطبات کا ایک ایسا ضخیم مجموعہ موجود ہے جس سے بڑا جامع مجموعہ شاید عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں موجود نہیں ہے۔ مولانا محمد محدث جونا گڑھی، جن کا اردو ترجمہ قرآن پاک سعودی حکومت نے بھی شائع کیا ہے اور بڑے پیمانے پر تقسیم کیا ہے، انہوں نے خطبات محمدی پر ایک بڑی مفصل کتاب کئی حصوں میں، جس کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے، بڑے ضخیم مجلد میں شائع کی ہے، جس میں انہوں نے خطبات نبوی کو ایک نئی ترتیب سے بیان کیا ہے۔ اگرچہ مجھے ذاتی طور پر اس ترتیب پر شرح صدر نہیں ہے، لیکن یہ خطبات نبوی کا ایک انتہائی جامع مجموعہ ہے جو اردو زبان میں دستیاب ہے۔ خطبات کے علاوہ پھر ایک نیا فن سیرت کا سامنے آیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے املا کردہ وثائق اور دستاویزات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے مختلف دستاویزات تیار کرائیں، اپنے معاصر فرمانرواؤں کو خطوط تحریر فرمائے، جن میں سے تقریباً 104 کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ان تبلیغی اور دعوتی خطوط کے علاوہ حضور علیہ السلام نے انتظامی معاملات کے بارے میں بہت سے لوگوں کو تحریریں لکھیں۔ کچھ اور حضرات کے لیے دستاویزات آپ نے لکھ کر دیں، جن کے کئی مجموعے عربی زبان میں موجود ہیں۔ اس میں جامع ترین مجموعہ یا چند جامع ترین مجموعوں میں سے ایک ہمارے بر صغیر کے اور اس
لائبریری جن کے نام پر رکھی گئی اوپر ڈاکٹر احمد اللہ صاحب نے تیار کیا ہے، الوثائق السیاسیہ فی العہد النبوی والخلافۃ الراشدہ، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کئی سو وثائق انہوں نے جمع کیے ہیں۔ ان وثائق میں مختلف انداز کے وثائق اور دستاویزات شامل ہیں۔ بہت سے قبائل سے حضور نے معاہدے فرمائے، بہت سے قبائل کے ساتھ سابقہ معاہدوں کی تجدید کی، دعوت و تبلیغ کے خطوط بھی لکھے، عمال کا جب تقرر کیا تو تقرر کا پروانہ چارٹر آف اپوائنٹمنٹ جب جاری کیا وہ بھی دستاویزات موجود ہیں۔ بعض عمال کو تحریری طور پر ہدایات جاری فرمائیں کہ جب اپنی ذمہ داری انجام دو تو ان ہدایات پر عمل کرو۔ ان میں سے ایک بڑی اہم دستاویز وہ ہے جو آپ نے یمن کے ایک علاقے کے گورنر عمر ابن حزم صحابی ہیں، نوجوان صحابی تھے، 20-22 سال کی عمر میں ان کو یمن بھیجا۔ یمن میں ایک علاقہ تھا جند، وہاں کا ذمہ دار بنا کر بھیجا تھا، اور ایک دستاویز ان کو لکھ کر دی تھی جس میں بعض بنیادی مسائل کے احکام ان کو لکھ کے دیے گئے۔ سیدنا علی بن ابی طالب کو جب یمن کے بعض علاقوں میں بھیجا ان کو بھی ایک دستاویز لکھ کر دی، اور وہ دستاویز سیدنا علی بن ابی طالب کو اتنی عزیز تھی کہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی تلوار کی نیام میں ایک حصے میں وہ دستاویز بھی طے کر کے رکھی ہوتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قبائل کو جب امان عطا فرمائی وہ دستاویزات موجود ہیں۔ کچھ لوگوں کو عطایا اور زمینیں الاٹ کرنے کی ہدایات جاری فرمائیں۔ ایک مشہور صحابی ہیں قبیلہ مزینہ کے سربراہ بلال ابن حارث المزنی، یہ بلال مؤذن نہیں ہیں، یہ بلال دوسرے ہیں، بلال ابن حارث مزنی، ان کو ایک زمین حضور نے الاٹ کی اور پھر بعض صحابہ کرام کے مشورے پر ان سے واپس لے لی۔ اس الاٹمنٹ کا اور اس واپسی دونوں کی دستاویزات موجود ہیں۔ پھر بعض شخصی خطوط بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے، اور پھر کچھ متفرق دستاویزات ہیں۔ یہ ان دستاویزات کی نوعیت ہے جو وثائق کے نام سے سیرت کا حصہ ہیں اور سیرت نگاروں نے ان سے کام لیا ہے۔ یہ دستاویزات کتب حدیث میں بھی مذکور ہیں، ان میں سے کئی صحیح بخاری میں ہیں، مثلا قیصر روم کے نام جو نام مبارک لکھا تھا اس کا متن صحیح بخاری میں ہے، حدیث کی اور کئی کتابوں میں ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ سیرت کی جن بنیادی کتابوں میں ان دستاویزات کو نقل کیا گیا ہے ان میں طبقات ابن سعد، تاریخ طبری، فتوح البلدان، کتاب الاموال، سیرت ابن ہشام اور امام ابو یوسف کی کتاب الخراج شامل ہیں۔ ان دستاویزات کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے، لیکن تاریخی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کی ایک قانونی فقہی اہمیت بھی تھی، اور جن قبائل میں اس طرح کی دستاویزات پائی جاتی تھیں وہاں ایک تقدس اور احترام بھی اس متعلقہ قبیلے کو حاصل ہو جاتا تھا۔ اس لیے یہ بات کوئی تعجب انگیز نہیں ہے کہ بعض لوگوں نے جعلی دستاویزات بھی تیار کیں۔ ان جعلی دستاویزات کا محدثین نے پتہ چلایا۔ بنی عباس کے زمانے میں اس طرح کی کئی جعلی دستاویزات سامنے آئیں۔ ایک دستاویز بعض یہودیوں نے پیش کی غالباً خلیفہ ہارون رشید کو، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ دستاویز حضور نے یہودیوں کے لیے تیار کی تھی اور یہودیوں کو بعض حقوق اور مراعات دیے گئے تھے۔ ہارون الرشید کے سامنے وہ دستاویز پیش ہوئی، اس نے مشہور فقی اور محدث امام اوزاعی کو بتایا کہ اس کے بارے میں رائے دیں۔ امام اوزاعی نے ایک نظر ڈالی اور کہا کہ جعلی ہے۔ خلیفہ نے حیرت سے پوچھا کہ آپ نے ایک دم ایک نظر میں کہہ دیا کہ جعلی ہے؟ اس میں لکھا کہ انہوں نے بتایا کہ اس میں گواہوں کے ناموں میں حضرت معاویہ اور سعد ابن معاذ دونوں کا ذکر ہے۔ حضرت معاویہ کے اسلام لانے سے پہلے سعد ابن معاذ شہید ہو چکے تھے، اس لیے یہ دونوں ایک دستاویز کے گواہ نہیں ہو سکتے، اس لیے دستاویز جعلی۔ اس طرح کی بھی اور بھی مثالیں ہیں۔ ایک اور دستاویز بعد میں غالباً 4-5ویں صدی ہجری میں سامنے آئی، جس کے بارے میں ابن جوزی کو خلیفہ وقت نے مامور کیا کہ اس کا ایگزامن کر کے جائزہ لیں، اور انہوں نے ایگزامن کر کے پھر فوراً یہ بتا دیا کہ دستاویز جعلی ہے اور درست نہیں ہے۔ یہ بات بھی بر صغیر کے لیے قابل شرف اور قابل فخر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دستاویزات پر، مکاتب نبوی اور دستاویزات نبوی پر پہلی کتاب ہمارے پاکستان کے ایک محقق اور سیرت نگار نے لکھی۔ یہ بزرگ تھے شیخ ابو جعفر محمد ابن ابراہیم الدیبلی۔ دیبل بعض لوگوں کے خیال میں کراچی کا پرانا نام تھا، بعض کے خیال میں ٹھٹا کا نام تھا، بعض کے خیال میں ان دونوں کے قریب کوئی بستی تھی، لیکن وہ سندھ کی ایک بستی تھی جو اس وقت سندھ کا دارالحکومت بھی تھی، وہاں سے ان بزرگ کا تعلق تھا۔ 4 صدی ہجری کے اوائل میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مکاتب نبوی پر،
جو قدیم ترین کتاب ہے مکاتب نبوی پر. اس کا اردو ترجمہ بھی ہمارے ایک دوست نے شائع کر دیا ہے، مرتب ہے، اب دستیاب ہے. ابو جعفر الدیبولی کے علاوہ جس سیرت نگار نے مکاتب نبوی پر بہت زیادہ ٹھوس کام کیا اور بہت سے مکاتب جمع کیے، وہ ابن طولون ہیں، جنہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اعلام السائلین عن کتب سید المرسلین. یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستاویزات اور خطوط اور مکاتیب انتہائی مقدس اور محترم سمجھے جاتے تھے، یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن تاریخ نے بھی اس کو محفوظ رکھا ہے اور یہ روایات کئی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں کہ فلاں قبیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کردہ فلاں دستاویز موجود تھی اور لوگ اس دستاویز کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے. چنانچہ ابھی میں نے عرض کیا کہ عمر ابن حزم جن کو حضور نے یمن کے ایک علاقے کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، ایک دستاویز ان کو لکھ کر دی تھی اور وہ دستاویز ان کے خاندان میں محفوظ چلی آتی تھی. ان کے خاندان کے لوگ نسل بعد نسل نہ صرف اس کی حفاظت کرتے تھے بلکہ اس کو زبانی بھی یاد کیا کرتے تھے اور زیارت کرنے والوں کو اس کی زیارت بھی کرایا کرتے تھے. مکتوبات نبوی بیان کرنے والے اور جمع کرنے والے کئی اور حضرات بھی ہیں. اردو زبان میں بھی مکتوبات نبوی کے کئی مجموعے موجود ہیں. ایک تو خود ابو جعفر دیبولی کی کتاب کا ترجمہ اردو میں ہمارے ایک دوست اور میرے ہم سبق ڈاکٹر عبدالشہید نعمانی جو کراچی یونیورسٹی میں شعبہ عربی کے پروفیسر ہیں انہوں نے کیا ہے، وہ چھپا ہے. ڈاکٹر احمد اللہ صاحب کے الوثائق السیاسیہ کا اردو ترجمہ سیاسی وثیقہ جات کے نام سے آج سے 40 سال پہلے شائع ہوا تھا. ایک اور کتاب جو ہندوستان کے ایک عالم نے لکھی ہے وثائق نبوی مکتوبات نبوی کے نام سے، یہ بھی لاہور اور دہلی اور کراچی میں کئی بار چھپی ہے. اس میں 94 مکتوبات و وثائق ہیں اور ان میں سے بہت سے مکتوبات اور وثائق کا پس منظر بھی دیا گیا ہے. اکثر و بیشتر وثائق ڈاکٹر احمد اللہ کی کتاب سے ماخوذ ہیں. جب وثائق اور دستاویز کی بات آتی ہے تو وثائق اور دستاویزات لکھوانے والوں کی بات بھی آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاتبین کی اور تحریر کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہمیشہ موجود رہتی تھی. مکہ مکرمہ میں بھی موجود تھی. مکہ مکرمہ میں یہ حضرات عموماً وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے اور کاتبان وحی کہلاتے تھے. مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد کاتبان دو قسم کے ہو گئے. ایک کاتبان وہ تھے جو کاتبان وحی تھے، یہ کاتبان میں نسبتاً سینئر لوگ تھے. ایک وہ تھے جو عام دستاویزات کے کاتبین تھے. کچھ وہ تھے جو دونوں کی کتابت میں بلائے جاتے تھے. ان کی تعداد 40-50 سے لے کر 70-80 کے درمیان تھی. بعض حضرات نے ان پر بھی کتابیں لکھی ہیں اور ان کے حالات الگ سے جمع کیے ہیں. یہ بھی سیرت کا ایک حصہ ہے. کاتبان وحی کی تعداد تو بہت زیادہ تھی، لیکن مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد عموماً 2 حضرات کاتبان وحی میں بڑے نمایاں تھے، سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ان دونوں حضرات کو سب سے پہلے بلایا جاتا تھا. محدثین نے لکھا ہے کہ جب کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عثمان اور علی کو بلاتے تھے. فَإِنْ غَابَا، اگر یہ دونوں غیر موجود ہوں، دستیاب نہ ہوں، تو پھر حضرت ابی ابن کعب اور حضرت زید بن ثابت کو بلایا جاتا تھا. زید بن ثابت کتاب وحی میں بھی اور دستاویزات کے لکھنے والوں میں بھی سب سے نمایاں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین لوگوں میں تھے. ان کی تفصیل مزید میں بھی عرض کرتا ہوں. جن حضرات نے کاتبین دربار رسالت کے بارے معلومات جمع کی ہیں اور کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک بزرگ تھے ابن ابی حدیدہ الانصاری، جن کی کتاب ہے المصباح المضیء فی کتاب النبی الامی، خاص کاتبان وحی اور کاتبان دربار رسالت کے تذکرے پر مبنی ہے. ایک اور مورخ تھے عمر ابن شبہ، جن کا بھی میں ذکر کرتا ہوں. انہوں نے بھی کاتبان وحی پر ایک الگ کتاب لکھی تھی. اس کتاب کے حوالے قدیم مورخین اور سیرت نگاروں کے ہاں تفصیل سے ملتے ہیں. ایک اور بزرگ تھے محمد ابن سلامہ القضاعی، جو قاضی بھی تھے. انہوں نے بھی کتاب مبارک پر، کتاب وحی پر اور کاتبان دربار رسالت پر ایک کتاب لکھی تھی.
ان موضوعات کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے شخصی معاملات کے بارے میں جتنی معلومات جمع ہو سکتی تھیں وہ تابعین نے صحابہ کرام سے جا کر جمع کیں. کیسے جمع کیں اس کی تفصیل کل کی گفتگو میں انشاءاللہ. کل میں نے عرض کیا تھا کہ بعض ایسی چیزوں کے بارے میں بھی معلومات جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا جن کی شاید کوئی خاص اہمیت سیرت کو سمجھنے میں یا سیرت کے پیغام کو سمجھنے میں نہ ہو. ان میں سے 2 مثالیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں. تفصیلی مثالوں سے بات لمبی ہو جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک. حضور جوتا پہنتے تھے، ہر شخص جوتا پہنتا ہے، لباس بھی پہنتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نال مبارک کس طرح کا ہوتا تھا، اس کی شکل کیا ہوتی تھی، یہ سیرت نگاروں کی دلچسپی کا مضمون بنا. اور ایک مشہور سیرت نگار نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے نالین مبارک پر کتابیں لکھی ہیں ان کی تعداد 50 سے زائد ہے. ان کی تعداد 50 سے زائد ہے. ان میں سے 2-3 کے نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بزرگ تھے محمد ابن عیسیٰ المقری، ان کی کتاب ہے قرۃ العینین فی تحقیق امر النالین. ایک اور بزرگ تھے، وہ بھی مقری تھے، ابو العباس المقری التلمسانی. تلمسان یعنی مراکش کے ایک شہر تلمسان کے رہنے والے تھے. ان کی کتاب ہے النفحات العنبریہ فی وصف نعلی خیر البریہ. یہ کتاب بظاہر بہت مفصل اور طویل ہوگی. اس کی کئی تلخیصیں تیار کی گئیں اور وہ ساری تلخیصیں عربی زبان میں تھیں. ان میں سے ایک تلخیص ہمارے بر صغیر کے ایک بزرگ نے بھی کی جن کا نام سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے، علامہ رضی الدین ابو الخیر عبد المجید القادری الہندی. انہوں نے یہ تلخیص تیار کی اور اس کے بارے میں یہ ایک صاحب نے بیان کیا ہے کہ یہ تلخیص ہندوستان میں شائع ہوئی تھی. میں نے نہیں دیکھی، کتابوں میں اس کا تذکرہ پڑھا ہے. ایک اور تلخیص ایک بزرگ نے تیار کی تھی، اس کا عنوان تھا فتح المتعال فی مدح خیر النعال. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ تلخیص انہوں نے روضہ اقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی جانب بیٹھ کر لکھی تھی. اس لیے کہ نالین مبارک کے بارے میں لکھنا تھا تو قدم کی سمت میں بیٹھ کے انہوں نے یہ تلخیص لکھی تھی. ایک چھوٹا سا رسالہ اردو میں مولانا اشرف علی تھانوی کا بھی ہے جو نالین مبارک کے وصف اور اس کی شبیہ اس میں دی گئی تھی اور کچھ اور چیزیں اس سے متعلق بیان کی گئی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے یقیناً. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ترجمان تھے اور اللہ کی طرف سے شریعت، نبوت اور رسالت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا یہ حضور کی اصل ذمہ داری تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے موضوعات پر بھی وقتاً فوقتاً اظہار خیال کیا جو براہ راست رسالت اور نبوت کے فریضے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن لوگوں پر شفقت اور مہربانی ایک بزرگ کی حیثیت میں، ایک باپ کی حیثیت میں بہت سے معاملات پر حضور نے رہنمائی فرمائی. ان میں سے ایک چیز طب نبوی بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر طبیب یا حکیم نہیں تھے. حضور ابدان کا علاج کرنے نہیں آئے تھے، ارواح اور قلوب کا علاج کرنے آئے تھے. طبیب ارواح و قلوب تھے، طبیب نفوس تھے. لیکن طب ابدان کے بارے میں بھی وقتاً فوقتاً حضور نے اظہار خیال فرمایا. اس پر تفصیلی گفتگو فقہیات سیرت کے عنوان سے انشاءاللہ ہوگی کہ طب نبوی کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کی فقہی حیثیت کیا ہے اور ان کے بارے میں ایک مسلمان کا موقف اور رویہ کیا ہونا چاہیے. لیکن جن سیرت نگاروں نے طب نبوی کے بارے میں معلومات جمع کی انہوں نے عقیدت اور محبت سے یہ کام کیا اور کم و بیش 25 کتابیں عربی زبان میں اس پر لکھی گئیں. ڈاکٹر صلاح الدین منجد نے کتابیات تیار کی ہے سیرت کی، اس میں طب نبوی پر 25 عربی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے. اردو زبان کا دامن بھی اس سے خالی نہیں. ہمارے وطن پاکستان کے ایک طبی ماہر ڈاکٹر خالد غزنوی نے کئی جلدوں میں کتاب لکھی ہے طب نبوی و جدید سائنس. وہ بھی سیرت کا ایک جزوی حصہ کہلائی جا سکتی ہے اور سیرت کے عمومی دائرے سے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. جہاں سیرت پر تحقیقی اور عالمانہ کام ہوئے وہاں سیرت پر عوامی انداز میں بھی کام ہوئے. اگر ایک نئی اصطلاح وضع کرنے کی اجازت دی جائے تو ہم اس کو لوک سیرت کہہ سکتے ہیں. لوک سیرت پر
قدیم زمانے سے لوگ لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ لوگ سیرت کا مقصد یہ تھا کہ عامت الناس کو سیرت کے بنیادی حقائق سے واقف کرایا جائے، اور سیرت پر ایسے چھوٹے چھوٹے رسائل اور کتابچے تیار کیے جائیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کی فضیلت اور بزرگی لوگوں کے سامنے آ جائے۔ لوگ سیرت کا ایک بڑا اہم نمونہ میلاد نامے اور موالید بھی ہیں، جن کو عربی میں موالید اور اردو میں میلاد نامہ کہہ سکتے ہیں۔ میلاد نامہ اگرچہ اس کا نام میلاد نامہ ہے، لیکن اس میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا بیان نہیں ہوتا تھا۔ ولادت مبارکہ کے ساتھ ساتھ حضور کے معجزات اور حضور کی ولادت سے پہلے آپ کے بارے میں بشارتیں، جس کو صوفیہ کی زبان میں ارحاسات کہتے ہیں۔ ارحاس سے مراد روحانی طور پر کسی عظیم شخصیت کی ولادت سے پہلے بعض ایسے شواہد جو اہل روحانیت اور اہل کشف کے سامنے آنے لگیں، ان چیزوں کو ارحاس کہتے ہیں۔ ارحاسات جمع کیے گئے، پھر حضور کے بچپن اور رضاعت کے بارے میں اور ابتدائی تربیت کے بارے میں بعض چیزیں جمع کی گئیں۔ یہ کتب موالید کب سے لکھی جانی شروع ہوئیں، اس کے بارے میں تعین کے ساتھ کچھ کہنا دشوار ہے، لیکن 5ویں 6ویں ہجری سے موالید پر کتابیں آنا شروع ہو گئی تھیں، اور اس وقت سے آج تک مسلسل میلاد نامے تقریباً تمام اسلامی زبانوں میں، جس میں ترکی فارسی بھی شامل ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ بر صغیر میں فارسی میں میلاد نامے لکھے گئے، اور جب سے اردو زبان وجود میں آئی ہے اس وقت سے اردو زبان میں بھی میلاد نامے لکھے جا رہے ہیں۔ اردو زبان کے بعض میلاد ناموں کا ذکر بر صغیر میں علم سیرت میں جب بات ہوگی تو انشاءاللہ کیا جائے گا۔ سیرت کا ایک اہم شعبہ تعلیمیات سیرت بھی ہے۔ تعلیمیات سیرت سے میری مراد سیرت سے متعلق وہ معلومات یا وہ شعبے ہیں جن کا تعلق علم کی نشر و اشاعت اور تعلیم سے ہے۔ تعلیم اور تعلیمیات کے بارے میں سیرت میں جو مواد ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو براہ راست شریعت کا حصہ ہے، ساری شریعت ہے، لیکن ایک وہ حصہ ہے جو قرآن پاک اور احادیث میں آیا ہے، جن کو ہم اسلام کا تصور علم اور تصور تعلیم یا تعلیم کے بارے میں اسلام کے احکام کہہ سکتے ہیں، جو بالواسطہ تو سیرت کا حصہ ہے لیکن براہ راست سیرت کا حصہ نہیں، براہ راست وہ علم حدیث کا حصہ ہے۔ دوسری چیز جو سیرت کا حصہ ہے اور احادیث کا حصہ بھی ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کردار بطور معلم کے۔ آپ نے اپنا تعارف کروایا تھا کہ انما بعثت معلما، میں تو بطور معلم ہی کے بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ نے معلم کائنات اور معلم انسانیت کے طور پر کس طرح اس فریضے کو انجام دیا، اس کے بارے میں اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں۔ ہماری یونیورسٹی کے ہمارے ایک فاضل دوست ڈاکٹر فضل الہی نے بھی ایک کتاب بڑی ضخیم لکھی ہے، النبی علیہ الصلوۃ والسلام معلما، یہ عربی میں ہے اور سعودی عرب میں کہیں شائع ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے وہ تمام احادیث اور سیرت کے بارے میں سیرت میں جو معلومات ہیں وہ جمع کر دی ہیں، جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت تعلیم، طرز تعلیم، اسلوب تعلیم اور انداز تعلیم کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ تیسرا حصہ تعلیمیات سیرت کا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انتظامی فیصلوں سے بحث کرتا ہے جو تعلیم کے بارے میں حضور نے کیے۔ تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے مدینہ منورہ میں کیا کیا، مکہ مکرمہ میں کیا کیا، کیسے تعلیم کو عام کیا، کون سے انتظامی اقدامات کیے، اس کے لیے کوئی ادارے قائم فرمائے تو کیا فرمائے۔ اس پر انشاءاللہ ریاست مدینہ پر جو دوسری گفتگو ہوگی، ریاست مدینہ معیشت اور معاشرت، اس میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ سیرت کا ایک اہم میدان روحانیات سیرت بھی ہے۔ روحانیات سیرت سے مراد بنیادی طور پر تو تزکیہ نفوس کے سلسلے میں حضور نے جو کچھ اقدامات فرمائے، لوگوں کی روحانی پاکیزگی اور تربیت کے لیے جو کچھ کیا، لوگوں کے اخلاق کی تربیت کس طرح فرمائی، جو غلط عادات، غلط رواجات، غلط اخلاقی انداز اور رویے لوگوں میں تھے ان کو کیسے دور فرمایا، اس کا مطالعہ ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ روحانیات سیرت پر بھی اہل علم غور کرتے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام روحانی پاکیزگیوں کا سرچشمہ ہیں، آپ کی ذات گرامی سے مسلمانوں میں روحانیات کی ہر لو روشن ہوئی ہے، اس لیے خاص طور پہ اہل روحانیت نے اس پر زیادہ توجہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور مناجاتیں
جو روحانیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، اس کو لوگوں نے الگ سے جمع کیا ہے۔ اس پر سینکڑوں کتابیں، کتابیات پر سرسری نظر ڈالیں، ابن ندیم کے زمانے سے لے کر آج کی کتابیات تک، تو وہ مجموعے جو مختلف لوگوں نے دعاؤں کے مرتب کیے ہیں، دعائے معصورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں، یہ روحانیات سیرت کا ایک بڑا اہم باب ہیں، اور اس پر سینکڑوں نہیں بلکہ شاید ہزاروں مجموعے لوگوں نے تیار کیے ہیں، اور ہر دور میں مختلف رجحانات کے لوگ اپنی اپنی پسند کے مجموعے تیار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ روحانیات سیرت کی اس صنف کا، یعنی دعوات نبوت یا دعوات نبوی پر کام کا آغاز تو محدثین کے زمانے سے ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام میں سے بہت سو نے دعائیں یاد کیں، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں یاد کروائیں۔ ایک صحابی کو حضور نے ایک دعا یاد فرمائی تھی، اس میں حضور نے بتایا کہ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، جب اگلے دن سنا تو انہوں نے کہا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو آپ نے مذاق سے ان کا کان مروڑا اور کہا میں نے یہی کہا تھا، تو انہوں نے پھر یاد آیا کہ آپ نے فرمایا تھا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ تو جب بھی یہ واقعہ بیان کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ حضور نے میرا کان مروڑ کے پوچھا کہ کیا میں نے یہ کہا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو الفاظ حضور نے سکھائے ہیں وہ حضور اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کو اسی طرح یاد رہیں، اور صحابہ اس کو اسی طرح یاد رکھتے تھے۔ دعاؤں کی نقل بقیہ حدیثوں کی طرح باللفظ نہیں، بالمعنی نہیں ہوئی بلکہ باللفظ ہوئی ہے۔ پھر روحانیات سیرت کا ایک اہم عنوان وہ سلسلہ تصوف ہیں جو دو صحابہ کے واسطے سے، اکثر دو صحابہ کے، کچھ اکا دکا اور صحابہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچتے ہیں۔ اس پر لوگوں نے الگ سے کتابیں لکھی ہیں۔ سلسلہ تصوف کی انتہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تک ہوتی ہے۔ ایک بڑا سلسلہ ہمارے بر صغیر میں سیدنا صدیق اکبر کے واسطے سے حضور تک پہنچتا ہے، بقیہ سلسلوں میں سے بڑی تعداد سیدنا علی بن ابی طالب کے واسطے سے حضور تک پہنچتی ہے۔ ایک آدھ سلسلہ اور بھی ہے جو کچھ اور صحابہ مثلا ابی ابن کعب یا حضرت ابو ذر غفاری کے ذریعے سے حضور تک پہنچتا ہے۔ یہ خود روحانیات سیرت کا ایک اہم میدان ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک بڑی لطیف بات فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشینی کی دو قسمیں ہیں، ایک خلافت ظاہرہ کہلاتی ہے، خلافت باطنہ کہلاتی ہے۔ خلافت ظاہرہ تو وہ ہے جو ظاہری انتظامات اور دنیاوی معاملات میں حضور کی جانشینی تھی، وہ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ حضور کے جانشین کے طور پر انہوں نے جنگیں بھی لڑوائیں، فوجوں کی سربراہی بھی کی، بقیہ انتظامات جو ریاست سے متعلق ہیں وہ آپ نے کیے۔ لیکن جو خلافت باطنہ ہے، جو حضور کی حقیقی جانشینی اور حقیقی خلافت ہے، وہ روحانی تربیت، تزکیہ نفس اور دین کی تعلیم اور روحانی پاکیزگی میں حضور کی جانشینی ہے۔ اس میں تمام کبار صحابہ حضور کے بلا واسطہ خلیفہ ہوئے، سیدنا صدیق اکبر بھی اس میں بلا واسطہ خلیفہ ہیں، بقیہ صحابہ بھی بلا واسطہ خلیفہ ہیں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ہر صحابی حضور کا خلیفہ بلا فصل ہے۔ کچھ صحابہ کو زیادہ خلافت کے تقاضے انجام دینے کا موقع ملا، کچھ صحابہ کو نسبتاً کم موقع ملا۔ پھر جب اہل علم نے، ارباب تصوف اور اساطین روحانیات نے اس پر غور شروع کیا تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے بعض پہلوؤں کو تصوف اور روحانیات کی زبان میں بیان کیا۔ نور محمدی، حقیقت محمدیہ، برزخ کبریٰ، یہ تصوف کے بڑے بڑے موضوعات اور میدان ہیں جن پر اکابر صوفیہ نے بہت کچھ لکھا ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی، مجدد الفسانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شیخ محی الدین ابن عربی، ان سب حضرات نے روحانیات سیرت کو ایک الگ فن بنا دیا ہے۔ اگرچہ عام طور پر سیرت کی کتابوں میں اس کو اس لیے بیان نہیں کیا جاتا کہ اکثر سیرت نگار اس فن کے شاید میدان، اس فن کے مرد میدان نہیں تھے، اس لیے عموماً سیرت کی عام کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، لیکن بعض سیرت کتابوں میں ہے۔ مثلا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتابوں میں ان مضامین کا تذکرہ ہے، اسی طرح سے کئی اور سیرت نگاروں نے ان مضامین کو اپنے ہاں اٹھایا ہے۔ سیرت، روحانیات سیرت کا ایک اہم مضمون یہ بھی تھا کہ بعض سیرت نگاروں نے مختلف انبیاء علیہ السلام کی روحانیت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھا۔ یہ ایک ایسا میدان ہے جس میں تجربے کی بنیاد پر بات کہی جا سکتی ہے، علم کی بنیاد پر، روایت کی بنیاد پر نہیں کہی جا سکتی۔ اس لیے میں مزید تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ اس روحانیت انبیاء سے ان کی کیا مراد ہے، حقیقت موسوی سے کیا مراد ہے، حقیقت عیسوی سے کیا مراد ہے،
حقیقت محمدی سے کیا مراد ہے، یہ ایک الگ میدان ہے جس پر لوگوں نے ہزارہا صفحات لکھے ہیں، اور خاص طور پہ شیخ محی الدین ابن عربی کی فتوحات مکیہ اس پورے میدان میں شاید اعلیٰ ترین کتابوں میں سے ہے، جس کے بارے میں مختلف رائے کا اظہار اہل علم کرتے آئے ہیں، اس سے زیادہ کچھ کہنا مشکل ہے۔ ان تمام مضامین کا خلاصہ شیخ محی الدین ابن عربی نے کیا لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا لکھا، ایک انگریزی جملے میں علامہ اقبال نے ادا کیا ہے۔ وہ جملہ میں بیان کر کے روحانیات سیرت کا مضمون ختم کرتا ہوں۔ غالباً علامہ اقبال نے یہ ساری کتابیں پڑھی ہوں گی، فتوحات مکیہ تو پڑھی تھی یقیناً، شیخ عبدالحق کی کتابیں بھی دیکھی ہوں گی۔ علامہ نے لکھا تھا کہ all the previous prophets were Muhammad in the making۔ بس یہ اس کا خلاصہ ہے اس ساری بحث کا۔ روحانیات سیرت کے بعد پھر ایک مضمون کو ہم کہہ سکتے ہیں ادبیات سیرت۔ ادبیات سیرت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا، حضور کے خطبات اور مکاتیب کا ادبی اعتبار سے جائزہ۔ all previous prophets were Muhammad in the making۔ ادبیات سیرت میں اس زمانے کے ادباء نے اور ماہرین ادب نے یہ جائزہ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا عربی زبان پر، عربی زبان کے اسالیب پر، عربی زبان کی ساخت اور طریق ادا اور طرز بیان پر کیا اثر پڑا ہے، خود اس کی خوبیاں کیا ہیں، فصاحت و بلاغت کے کون سے نقطے وہاں سے نکلتے ہیں، حضور نے نئے اسالیب عربی زبان کو کون کون سے عطا فرمائے، حضور نے عربی زبان کو کیا کیا رونق بخشی، یہ ساری چیزیں ادبیات سیرت کا حصہ کہلا سکتی ہیں۔ اس میں قدیم ترین مواد جو ملتا ہے وہ غالباً جاحظ کے یہاں ہے، جس نے البیان والتبیین میں ایک طویل اور مفصل باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادبیات اور زبان دانی اور فصاحت و بلاغت کی تفصیلات کے لیے وقف کیا ہے۔ ادبیات سیرت میں منظوم سیرت کو بھی ہم بیان کر سکتے ہیں۔ منظوم سیرت کا طریقہ کار بہت شروع سے چلا آ رہا ہے۔ ابن ہشام کی مشہور سیرت، جس کا آگے چل کے میں تذکرہ کروں گا، اس کو کئی لوگوں نے نظم کیا۔ ابن ہشام کے مضامین کو عربی نظم میں بیان کیا، پھر عربی نظم میں واقعات بیان کرنے کی جب رو چل پڑی، فارسی نظم میں بھی کئی واقعات بیان کیے گئے، بعض لوگوں نے اردو میں بھی بیان کیا، اور ہماری اردو زبان کا دامن اس سے الحمدللہ خالی نہیں ہے۔ شاہنامہ اسلام حفیظ جالندھری کا لکھا ہوا 4 حصوں میں یہ منظوم سیرت ہی کا ایک نمونہ ہے، جس کا مزید تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ بر صغیر میں سیرت کے عنوان سے میں کروں گا۔ مداح نبوی یہ بھی منظوم سیرت کا ایک حصہ یا ادبیات سیرت کا ایک حصہ کہلائی جا سکتی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے سے مداح کا رواج چلا آ رہا ہے، بلکہ صحابہ کرام کے زمانے سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ بعض اشعار عبد المطلب سے بھی منسوب ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی جب عبد المطلب کا انتقال ہوا، لیکن اس وقت بھی انہوں نے کم از کم ایک موقع پر بعض شعر کہے تھے جو سیرت ابن ہشام میں بیان ہوئے ہیں۔ ابو طالب نے بھی کچھ شعر حضور کے بارے میں کہے، جن میں سے ایک شعر بڑا مشہور ہے، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ وہ گورا چٹا جس کا نام لے کر بادلوں سے بارش برسانے کی دعا کی جاتی ہے، جو یتیموں کا وارث اور بیواؤں کا سہارا ہے۔ ایک عجیب بات ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور آپ کا بالکل آخری وقت تھا، اس کے چند لمحے بعد انتقال ہو گیا، غشی کی کیفیت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ صاحبزادی پاس بیٹھی ہوئی تھی، ان کو افسوس تھا کہ جو کیفیت ہوگی باپ بستر مرگ پر ہو، اور بالکل غشی کا عالم تھا۔ انہوں نے ایک محبت کے اظہار میں یہ شعر پڑھا، حضرت بکر صدیق نے فوراً آنکھیں کھولی، کہا کہ یہ شعر حضور کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں کہا جا سکتا، اور اس کے بعد پھر غشی ہو گئی، پھر حضور حضرت بکر صدیق کو ہوش نہیں آیا۔ یہ شعر اس وقت صحابہ کرام میں اتنا مشہور تھا اور ابو طالب کا کہا ہوا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہر شاعر، ہر ادیب اپنے حصہ بھر منظوم خراج عقیدت اور خراج تحسین حضور کی ذات مبارک کو پیش کرتا چلا آیا ہے۔ فارسی اور اردو زبان کا دامن اس میں سب سے زیادہ وسیع ہے۔ اگر اس میں کوئی عصبیت لسانی نہ سمجھی جائے تو میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ عربی زبان سے اردو اور فارسی کا دامن زیادہ وسیع ہے۔ نعتیہ کلام اور منظوم
سیرت کے بیان میں۔ ادبیات سیرت کے بعد ایک پہلو ہے جس کو ہم اجتماعیات سیرت کہہ سکتے ہیں۔ اجتماعیات سیرت سے مراد یہ ہے کہ سیرت النبوی کا اجتماعی پہلو، جس پر آگے چل کے بھی بات انشاءاللہ کروں گا، سوشیولوجی آف سیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں قیام فرما تھے، جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو آپ کے بہت سے اقدامات اور فیصلوں کا اجتماعی پس منظر کیا تھا، اس زمانے کی سوشیولوجیکل سیٹنگ کیا تھی، کس ماحول میں، کس اجتماعی ماحول میں حضور یہ کام کر رہے تھے، بہت سی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ مدینہ منورہ میں اجتماعیت کس رنگ کی تھی، خاندان اور قبائل کون کون سے تھے، ان کے آپس میں تعلق کی نوعیت کیا تھی، مدینہ کی زندگی اور معاشرت کیا تھی، مکے کی شہری ریاست کیا تھی، مختلف قبائل میں آپس میں تعلق اور لین دین کس انداز کا تھا۔ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو سمجھے بغیر سیرت کے بہت سے معاملات کو سمجھنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی چیز عرض کرتا ہوں ضمناً، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے دربار میں جب بھی کوئی خط بھیجا، نام مبارک بھیجا، تو عمرو ابن امیہ الضمری کو بھیجا، حتیٰ کہ عمرو ابن امیہ الضمری کے بارے میں لکھا ہے جب پہلی مرتبہ حضور نے ان کو بھیجا تو وہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی تعلق اور دوستی ان کی پہلے سے تھی، ان کو حضور نے بھیجا۔ بعد میں کئی مواقع پر عمرو ابن امیہ الضمری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لے کے گئے۔ اب عام محدثین نے اس پر، سیرت نگاروں نے غور نہیں کیا کہ خاص عمرو ابن امیہ الضمری کے انتخاب کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن بعد میں مزید تحقیق لوگوں نے کی تو معلوم ہوا کہ وہ نجاشی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اثر تھا، جب وہ جانشین اپنے باپ کا بننے لگا تو کم سن تھا، جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو اس کے کسی اور عزیز نے جو رشتے میں اس کا چچا ہوتا تھا سازش کر کے اس کو محروم کر دیا اور اس کو قتل کے درپے ہو گیا۔ وہ جان بچا کے وہاں سے بھاگا اور بنی زمرہ میں اپنے کسی دوست کے یہاں آ کے قیام پذیر ہو گیا۔ بنی زمرہ کے قبیلے میں اس نے پناہ لے لی اور بچپن اس کا 12-13 سال کی عمر تک بنی زمرہ میں گزرا۔ عمرو ابن امیہ الضمری بھی اپنے باپ کے اسی عمر کے بیٹے تھے جو سردار تھا بنی زمرہ کا۔ عمرو ابن امیہ الضمری بچپن میں اس کے ساتھ رہے، دونوں ساتھ کھیلا کرتے تھے، ساتھ شکار کے لیے جایا کرتے تھے، اور کافی عرصہ جس کا اندازہ 10-12 سال کی مدت ہے یہ دونوں ایک ساتھ رہے۔ پھر وہاں حالات بدلے، اس غاصب کو لوگوں نے نکال دیا اور اصل وارث کو بلا کر دوبارہ تخت نشین کرایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرو ابن امیہ الضمری کو وہاں سفیر بنا کر بھیجنا، سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا پس منظر کیا تھا اور اس میں کیا حکمت تھی۔ اس طرح کی بہت سی حکمتیں اجتماعیات سیرت کے مطالعے سے سامنے آ جاتی ہیں۔ اجتماعیات سیرت کے ساتھ ایک اور پہلو سیرت کا ہے نفسیات سیرت۔ قدیم مفسرین، سیرت نگار اور محدثین اس فن سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے، لیکن انہوں نے بعض چیزوں کی طرف اشارے کیے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، مخاطبین کے ذہن میں کیا خیالات یا تصورات تھے جن کی وجہ سے آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی۔ پھر تبلیغ و دعوت میں مخاطب کے ذہن اور مزاج کو سامنے رکھنے کی خاطر حضور نے کیا کیا چیزیں پیش نظر رکھیں اور کن چیزوں کا حضور نے خیال رکھا۔ اس میں تدریج ایک بنیادی چیز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک روایت ہے صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے وہ تدریج کے ساتھ دیے۔ اگر پہلے دن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، تو شاید لوگ نہ کرتے، تیار نہ ہوتے۔ پرانی چیزوں کو اچانک تبدیل کر دینا مشکل ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ تبدیلی آئے تو وہ دیرپا بھی ہوتی ہے اور زیادہ گہری بھی ہوتی ہے۔ یہ خود ایک نفسیات کا ایک حصہ ہے، نفسیات کا ایک نقطہ ہے کہ لوگوں کے عادات اور خصائل کو اچانک تبدیل کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ماضی سے یکدم اور قطعیت کے ساتھ قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ بیشتر لوگ وہ ہوتے ہیں جو ماضی سے لا تعلق اچانک نہیں ہوتے، بالتدریج اور وقفے کے ساتھ ان میں تبدیلی آتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماضی کی ایک چیز سے اتنی گہری وابستگی ہوتی ہے کہ لوگ اگر چھوڑنے کے لیے تیار بھی ہوں تو کچھ چیزیں اس کو یاد دلاتی رہتی ہیں، اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ پھر وہ چیز دوبارہ لوگوں میں آ جائے۔ شراب نوشی مثال کے طور پر عربوں میں بڑی عام تھی، ہر عرب شراب نوشی میں فخر محسوس کرتا تھا، عرب شاعری اس سے بھری پڑی ہے اور عرب میں یہ کوئی بری چیز نہیں سمجھی جاتی تھی۔
جب اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا تو تدریج کے ساتھ حرام قرار دیا. تدریج سے تو ہم سب واقف ہیں, لیکن تدریج کے ساتھ ساتھ ایک اسٹیج ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسی چیزوں کی ممانعت بھی فرما دی جو دراصل اسلام میں حرام نہیں تھیں, لیکن ان سے شراب کی یاد یا شراب کی وابستگی پیدا ہوتی تھی. عرب میں شراب بنانے کے مختلف طریقے ہوتے تھے. ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بڑا کدو لے کر اس کو خشک کر لیا جائے, اور اس کدو جب وہ خشک ہو جائے تو اس میں انگور یا کھجور کا رس یہ بھر کے باہر لٹکا دیا جائے, وہ ہوا سے رات کو ٹھنڈا بھی ہو جائے اور اس میں خمیر بھی پیدا ہو جائے, اور اس سے شراب بنتی تھی. اس میں محفوظ بھی رکھی جاتی تھی. چنانچہ کدو کا لفظ فارسی میں بھی شراب کے برتن کے لیے استعمال ہوتا ہے. علامہ نے بھی استعمال کیا ہے, خالی ہیں خانقاہوں میں صوفیوں کے کدو. تو کدو یہ وہی چیز ہے جس میں شراب رکھی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے, کہ ایک قبیلہ جو شراب نوشی میں بڑا نمایاں تھا, باقی کسی اور قبیلے کے لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا, صرف اس خاص قبیلے کے لیے فرمایا. نام میرے ذہن سے نکل گیا. جب وہ لوگ اسلام قبول کرنے آئے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں فلاں باتوں کا حکم دیتا ہوں, فلاں چیزوں سے روکتا ہوں. وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْقَرَعِ غالباً ہے, ان 4 چیزوں سے روکتا ہوں. یہ چاروں چیزیں وہ تھیں جو شراب بنانے میں یا شراب کو محفوظ رکھنے میں استعمال ہوتی تھی. اس کے بعد جب شراب کی عادت ختم ہو گئی, شراب نوشی عرب سے اٹھ گئی, تو پھر اس ممانعت کی بھی ضرورت نہیں رہی, یہ ممانعت ختم کر دی. بعض اوقات ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کی مخالفت کے زور کو کم کرنے کے لیے ان کے مزاج اور نفسیات کا لحاظ رکھا, اور ایسے اقدامات فرمائے کہ مخالفین کی مخالفت کی شدت میں کمی آ جائے. ابو سفیان کی مثال میں نے کل دی تھی کہ ابو سفیان کی صاحبزادی سے حضور نے شادی کر لی, اور اس کے بعد پھر ابو سفیان حضور کے مقابلے میں کبھی بھی میدان میں نہیں آئے. عرب میں یہ اعزاز اور انسانی وقار کے خلاف سمجھا جاتا تھا کہ کوئی شخص اپنے داماد کے خلاف کسی بھی تحریک یا حرکت میں شریک ہو. پھر حضور نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, وہ بھی ایک پس منظر تھا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے لے گا وہ بھی امن سے ہے. یہ بھی ایک ایسی چیز تھی کہ مکے کے سردار کے گھر کو امن کا مرکز قرار دے دیا جائے, تو عام لوگ اس سے جو میسج لیں گے وہ ایسا تھا کہ اس وقت مسلمانوں اور اسلامی دعوت کے لیے ناگزیر تھا کہ ایسا کیا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی ایک فیصلے یا اقدام سے خطرہ ہوتا تھا, اس کا امکان تھا کہ اس کا رد عمل ایسا ہو کہ جو مناسب یا مفید نہ ہو. اس کے لیے بڑے تحمل سے اور لوگوں کے مزاج اور طبیعت کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کا پروگرام مکہ مکرمہ کو پیسفلی قبضے میں لینے کا تھا, کوئی ملٹری ایکشن مقصود نہیں تھا. آپ نے ہدایات واضح طور پر دی تھیں کہ جب تک مزاحمت نہ ہو تلوار نہ اٹھائی جائے. اور ایک موقع پر حضرت خالد نے تلوار اٹھائی تو حضور نے پسند نہیں فرمایا اور اس کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا. جب ہی مکے میں ابھی داخل ہو رہے تھے اور ابھی مکے کے خلاف ملٹری ایکشن مکمل نہیں ہوا تھا, تو ایک دستے کے سربراہ حضرت سعد بن عبادہ تھے جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے, اور اتنے بڑے آدمی تھے, اتنے غیر معمولی انسان تھے کہ انصار کی طرف سے ان کا نام خلافت رسالت کے لیے پیش ہوا تھا. انہوں نے کہیں زور بیان میں کہہ دیا کہ الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الحرمہ, آج کا دن جنگ کا دن ہے, آج ساری حرمتیں ختم ہو جائیں گی اور ہر قسم کی حرمت کو حلال قرار دے دیا جائے گا. اب خطرہ تھا کہ کہیں اس جذبے سے اگر وہ داخل ہوں اور کوئی ہتھیار استعمال کریں تو پتہ نہیں کیا ہو. تو کسی نے حضور کو اطلاع دی کہ سعد بن عبادہ یہ کہہ رہے ہیں. اب سعد بن عبادہ کو اس موقع پر ہٹانا ایک تو حکمت عملی کے نقطہ نظر سے عین میدان جنگ میں کمانڈ کو تبدیل کرنا مناسب نہیں ہوتا. پھر سعد بن عبادہ جیسے اتنے بڑے آدمی کو جو مزاجن بھی کچھ حساس تھے, طبعاً بھی حساس تھے, ان کو ہٹانا بھی مناسب نہیں تھا, لیکن ان کو ہٹائے بغیر چارہ بھی نہیں تھا. تو آپ نے کہا کہ عبادہ سے عالم لے کر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دو. اب ظاہر ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کی جانشینی پر ذرہ برابر ناخوشی کا اظہار کر ہی نہیں سکتا, کوئی قبیلہ اس پہ ناخوشی کا اظہار نہیں کر سکتا. اتنا غیر معمولی لطیف ترین اقدام تھا جس سے مقصد بھی حاصل ہو گیا, اور جو خطرات یا امکانات تھے کسی منفی رد عمل کے, چاہے وہ تھوڑا ہی ہوتا لیکن کیوں ہوتا, نہیں ہوا. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ ہوتا تھا کہ کسی صحابی یا کسی کے دل میں کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو, اور بدگمانی ہر ایک کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ جس سے میں کئی بار خود بڑا متاثر ہوا, جب بھی میں اس کو سوچتا ہوں تو میرے دل پر اثر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف فرما تھے,
اعتکاف کی حالت میں ازواج سے تعلق یا میل جول اعتکاف کے خلاف ہے. کسی غرض سے غالباً کھانا دینے یا برتن دینے یا کوئی کپڑا دینے ام المومنین حضرت صفیہ حضور کے پاس مسجد نبوی میں آئیں. اب رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد، آدھی رات کے بعد. جب وہ گھر جانے لگیں تو حضور مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو گئے کہ میں کھڑا ہوں، تم آگے نکل جاؤ. ابھی وہ نکلی نہیں تھی مسجد سے تو ایک صحابی جو گلی کے اوپر کے سرے سے گزر رہے تھے، دو صحابہ کرام انصاری تھے دونوں، وہ دونوں گزر رہے تھے. وہ دیکھ کے ٹھٹکے کہ حضور رات کو تنہا گلی میں خاتون کے ساتھ کھڑے ہیں، ویسے تو اعتکاف میں ہیں. تو آپ نے ان دونوں کو آواز دی کہ ادھر آؤ. وہ دونوں آ گئے. آپ نے فرمایا انما ہی صفیہ بنت حیی، یہ صفیہ بنت حیی ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے دل میں تو کوئی بدگمانی نہیں پیدا ہو سکتی. انہوں نے کہا لا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسانوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. ہو سکتا ہے یہ بدگمانی تمہارے دل میں ڈال دیتا کہ یہ رات کو کون خاتون تنہا آئی ہے اعتکاف کی حالت میں، اس لیے میں نے یاد دلانا ضروری سمجھا. اس سے پتہ چلا کہ انسانی نفس میں طرح طرح کے رجحانات اور طرح طرح کی بدگمانیاں اور خیالات پیدا ہو سکتے ہیں، اور اس کو دور کرنا اور سمجھنا یہ بڑا ضروری اور ناگزیر ہے. نفسیات سیرت کے بعد کچھ اور ضمنی موضوعات ہیں جو ارباب سیرت نے بیان کیے ہیں. ایک تو اس میں سے دلائل نبوت ہے، جو دراصل تو علم کلام کا مضمون ہے، لیکن کلام اور سیرت دونوں کے گویا سرحد پر واقع ہے. کچھ حصہ کلامیات کا ہے، کچھ حصہ سیرت کا ہے، جس میں معجزات کا بیان شروع میں تو کیا گیا. کچھ حضرات نے جب سیرت پر کتابیں لکھیں تو دلائل نبوت پر الگ ابواب بنائے. اس میں معجزات اور وہ تمام غیر معمولی پہلو حضور کی شخصیت کے جن سے حضور کی نبوت کی تائید ہوتی تھی وہ اس میں بیان فرمائے گئے. پھر بالتدریج اس میں بعض علمی اور کلامی مباحث بھی شامل ہوتے گئے کہ معجزہ کیا ہے، نبوت کیا ہے، پھر وحی کیا ہے، پھر وحی اور دوسرے ذرائع میں فرق کیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو دلائل نبوت کہلاتی ہیں. دلائل نبوت پر بہت سے کتابیں لکھی گئیں، جن میں سے 30 کتابوں کا تذکرہ ایک سیرت نگار نے کیا ہے کہ 30 کتابیں عربی زبان میں اس سیرت نگار کے علم کی حد تک موجود ہیں. فارسی میں بھی اس موضوع پر کتابیں ہیں. اردو کا دامن بھی خالی نہیں، فارسی سے ترجمہ بھی ہوا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتابوں کا، علامہ سیوطی کی کتاب کا، اور کئی کتابوں کے ترجمے اردو میں موجود ہیں، اور الگ سے بھی کتابیں دلائل نبوت پر موجود ہیں. دلائل نبوت کے ساتھ ساتھ ایک اہم موضوع جغرافیہ سیرت کا ہے کہ جس جغرافیائی ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جہاں یہ سارا کام ہو رہا تھا، وہ علاقہ کیا تھا، اس کا جغرافیہ کیا تھا، اس میں شہر کون سے تھے، اس میں علاقے کون سے تھے، اس میں بقیہ جغرافیائی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا تھیں. اس پر بہت سے حضرات نے کتابیں لکھیں. عربی زبان میں کم از کم 1 درجن کتابیں موجود ہیں جو 30ویں صدی ہجری سے لکھی جانی شروع ہوئیں اور اخیر تک 20ویں صدی کے اوائل تک لکھی گئیں. اردو میں ایک کتاب موجود ہے بر صغیر کے ایک بزرگ کی، ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کا پیش رو ادارہ تھا بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ، جو اسی مقصد کے لیے قائم ہوا تھا جس مقصد کے لیے آج اسلامی نظریاتی کونسل کام کرتی ہے. یہ دونوں بزرگ اسلامی نظریاتی کونسل کے موجودہ اور سابقہ چیئرمین ہیں. علامہ سید سلیمان ندوی بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ کے پہلے صدر تھے. اس اعتبار سے ان دونوں حضرات کے پیش رو تھے. ان کی کتاب ہے ارض القرآن، جو اردو میں جغرافیہ سیرت پر واحد علمی کتاب ہے ابھی تک. اس میں سب سے پہلے کتاب 3ویں صدی ہجری کے اواخر میں یا 4ویں صدی ہجری کے اوائل میں لکھی گئی ابن حایک حمدانی کی، جس کا عنوان ہے صفت جزیرۃ العرب. یہ 1819 میں لائیڈن میں شائع ہوئی تھی. اس میں عرب کا علاقہ، جغرافیہ، اقوام، قبائل، راستے، پہاڑ، تالاب، ان سب چیزوں کا بیان ہے. اس میں خاص طور پر ان علاقوں کا بیان بڑا اہم ہوتا ہے جہاں کوئی غزوہ ہوا یا کوئی خاص واقعہ پیش آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص قبیلے سے کوئی معاملہ فرمایا اور اس قبیلے کو کوئی ایسی مراعات آپ نے دیں جو اوروں کو نہیں دیں، تو وہاں جغرافیہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ وہ مراعات ان کو کیوں دی گئیں.
بعض مراعات حضور نے دی، میں ذکر کروں گا ریاست مدینہ کے باب میں کہ بعض قبائل اور علاقوں کو خاص مراعات جو دی گئیں وہ کیوں دی گئیں، جغرافیہ سیرت سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا پس منظر کیا تھا۔ ایک اور اہم کتاب ہے جو 5ویں صدی ہجری کی لکھی ہوئی ہے، معجم و مستعجم، وہ ادب کی کتاب بھی ہے، لغت کی کتاب بھی ہے، ڈکشنری بھی ہے، لیکن بیسیکلی وہ جغرافیہ سیرت پر ہے، اور عرب کا جغرافیہ جس حد تک ان کے علم میں ہے یا ان کو حاصل ہوا انہوں نے بیان کیا۔ بقیہ کتابوں کے نام میں چھوڑ دیتا ہوں، کوئی 8-10 کتابیں ہیں جو عام دستیاب ہیں جن میں عرب کا جغرافیہ اور عرب کی معدنیات اور عرب کے صوبوں دیہاتوں وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ جامع ترین کتاب، جو قدیم ترین تو نہیں ہے لیکن جامع ترین کتاب معجم البلدان ہے جو یاقوت حموی کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے مکہ و مدینہ کی قدیم تاریخ بھی لکھی ہے، اور جتنے بعد کے لکھنے والے ہیں انہوں نے یاقوت کی کتاب سے بڑا استفادہ کیا ہے۔ یاقوت کے سامنے قدیم کتابیں ساری تھیں، ازرقی کی ایک اخبار مکہ ہے جس میں مکے کے جو جغرافیہ کا تذکرہ بھی ہے، وہ یاقوت کے سامنے تھیں۔ کل پرسوں میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے بر صغیر کے ایک صاحب ہیں مولانا عبدالغنی الیاس، انہوں نے ایک کتاب 3-4 کتابیں لکھی ہیں بیوت النبی وغیرہ پر اور مدینہ منورہ کے مسجد نبوی کے جغرافیہ پر۔ یہ تو جغرافیہ سیرت کے بارے میں وہ معلومات تھیں جو واقعاتی معلومات تھیں کہ فی الواقع جغرافیہ کیا تھا، لیکن جغرافیہ کی بنیاد پر واقعات سیرت کا مطالعہ، جس کو آج کل جیو پالیٹکس کہتے ہیں، یہ بھی ارباب سیرت کی نظروں سے اجھل نہیں رہا، اور انہوں نے مختلف واقعات کے جغرافیائی پس منظر پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ مثال کے طور پر سرخسی مشہور مصنف ہیں، فقیہ ہیں، سیرت نگار نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ایک جگہ بڑا لطیف اشارہ کیا ہے کہ صلح حدیبیہ اور فتح خیبر میں آپس میں رابطہ کیا ہے، اور دونوں کے جغرافیے کو سامنے رکھ کے انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس وقت مدینے کو 2 دشمنوں کے درمیان ایک معرکہ درپیش تھا۔ جنوب کی سمت میں قریش مکہ تھے جو دشمن تھے، اور شمال کی سمت میں خیبر کے یہودی تھے، اور دونوں میں آپس میں تعلق تھا، معاہدہ تھا، دونوں مسلمانوں کو مٹانے کے درپے تھے۔ جب احزاب کی جنگ ہوئی تو یہودیوں نے ان کا ساتھ دیا، فنڈز بھی دیے، وسائل بھی دیے، اور بعد میں بھی دونوں کے درمیان روابط قائم رہے جس سے سیرت نگار اور سیرت کے طلبہ واقف ہیں۔ اب ان دونوں میں سے کسی ایک کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، مکے کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو خدشہ ہے کہ خیبر سے حملہ نہ ہو جائے، خیبر کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو خدشہ ہے کہ مکے سے حملہ نہ ہو جائے۔ تو ان دونوں میں سے ایک کو نیوٹرلائز کرنا ناگزیر تھا، اور وہ نیوٹرلائز کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا صلح نامہ قبول فرمایا، اور انہوں نے ذکر کیا کہ حضور نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ آج قریش جو شرط بھی مانیں گے ہم قبول کر لیں گے، اس لیے کہ مقصد یہ تھا کہ قریش نیوٹرلائز ہو جائیں اور کسی اور بیرونی دشمن سے جنگ کی صورت میں اس دشمن کا ساتھ نہ دیں، یہ مقصد حاصل ہو جائے، باقی جو شرائط وہ رکھنا چاہیں وہ رکھ دیں۔ اسی لیے بہت سی شرائط صحابہ کرام کی سمجھ میں نہیں آئیں، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ لماذا نعطی الدنیہ فی دیننا، ہم دین کے بارے میں نرمی اور بزدلی کیوں دکھائیں؟ اب یہ بات حضور ہر ایک سے شیئر نہیں کر سکتے تھے غالباً، اس لیے حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس میں کامیابی ہے۔ اور جب سورہ فتح نازل ہوئی تو حضور نے سب سے پہلے حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ یہ سورہ فتح نازل ہوئی ہے، سنو۔ تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا یہ فتح مبین ہے؟ آپ نے فرمایا ای واللہ، خدا کی قسم یہ فتح مبین ہے۔ بعد میں حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے جب فتح مبین سامنے آئی تو اندازہ ہوا کہ کتنی بڑی فتح مبین تھی۔ یہ جغرافیہ سیرت کے مطالعے کے لیے ضروری ہے۔ خود قریش اور حضور کے تعلقات کے درمیان کے حوالے سے رحلت الشتاء والصیف کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے جغرافیہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ وہ بنیادی مضامین ہیں جو سیرت نگاروں نے پچھلے 1400 سال میں وقتاً فوقتاً بیان کیے، اس کے اہم حصے ہیں۔ جزوی چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں، وہ ضمناً آئندہ گفتگو میں آ جائیں گے، آئندہ 10 دنوں کی۔ غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، قریظہ، فتح مکہ، غزوہ تبوک، ان میں سے کوئی اہم واقعہ ایسا نہیں ہے جس پر قرآن پاک میں تبصرہ نہ کیا گیا ہو، اور اس تبصرے سے ان واقعات کی بنیادی تفصیلات، ضروری تفصیلات نہ مل جاتی۔ اس لیے ہر سیرت نگار کا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ براہ راست قرآن پاک سے رجوع کرے اور قرآن پاک کی روشنی میں بقیہ معلومات کو دیکھے۔ دوسرا اہم مصدر سیرت نگاری کا احادیث صحیحہ اور ثابتہ ہے۔ تمام صحیح احادیث کے مجموعوں میں
صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لے کر اور بقیہ مجموعوں تک احادیث میں جو مستند ترین احادیث ہیں ان میں سیرت کے بارے میں اہم ترین واقعات موجود ہیں، اور سیرت کا بنیادی حصہ جس کو کل میں نے کہا تھا کور آف دی سیرہ یا سیرت کا اسٹرکچر، ان دونوں ماخذوں سے مکمل طور پر مرتب ہو جاتا ہے، قرآن پاک اور احادیث صحیحہ۔ بعض لوگوں نے صحیحین کی بنیاد پر سیرت کے مجموعے بھی مرتب کیے ہیں، جن میں سے بعض کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا۔ بعض نے صحیحین کے ساتھ بقیہ کتابوں کو بھی سامنے رکھا اور حدیث کی کتابوں کی بنیاد پر اور قرآن پاک کی بنیاد پر سیرت کے مجموعے تیار کیے ہیں، اور اس میں صرف انہوں نے قرآن پاک اور حدیث کی مستند کتابوں کا حوالہ دیا ہے، کسی سیرت نگار کا حوالہ نہیں دیا، اور ان میں اور بقیہ سیرت نگاروں کی تفصیلات میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ سیرت کے جو اصل اور اساسی مسائل یا معلومات ہیں وہ سارے کی ساری کتب حدیث سے اور احادیث صحیحہ سے مل جاتی ہیں۔ کچھ دن پہلے، آج سے چند سال پہلے، کسی محقق نے حافظ ابن حجر عسقلانی کی جو شرح بخاری ہے، بخاری شریف کی مشہور ترین شرح جو ہے فتح الباری، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بخاری کی اس سے بہتر شرح نہیں لکھی گئی، تھوڑی سی جملہ معترضہ کی اجازت دے دیں۔ ابن خلدون نے ایک زمانے میں لکھا تھا، ابن خلدون نے مقدمے میں لکھا ہے کہ صحیح بخاری جس انداز کی کتاب ہے اس درجے کی شرح صحیح بخاری کی نہیں لکھی گئی، اور یہ شرح لکھنا مسلمانوں کے ذمے قرض ہے۔ ابن خلدون کا انتقال 707 ہجری میں ہوا۔ ابن خلدون کے انتقال کے بعد حافظ ابن حجر کو یہ شرح لکھنے کی توفیق ہوئی۔ جب یہ شرح انہوں نے لکھ دی تو ہر شخص نے یہ کہا کہ جس فریضے کا یا جس حق کا ذکر ابن خلدون نے کیا تھا وہ فریضہ حافظ ابن حجر نے امت کی طرف سے ادا کر دیا، اور لوگوں نے وہ حدیث بھی بیان کی کہ لا ہجرت بعد الفتح۔ ایک حدیث ہے، پہلے حضور نے ہجرت مدینہ منورہ کی لازمی قرار دی تھی کہ ہر مسلمان جو مختلف قبائل میں اسلام لائے وہ ہجرت کر کے لازماً مدینہ آ جائے تاکہ مسلمانوں کی اسٹرینتھ میں اور تعداد میں اضافہ ہو۔ جب فتح مکہ ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح کے بعد ہجرت کی ضرورت نہیں۔ تو بعض محدثین نے تبصرہ کیا فتح الباری پر کہ لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح الباری کے بعد علم حدیث کی شرح لکھنے کے لیے ہجرت کی ضرورت نہیں۔ اس درجے کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے صحیح بخاری کی متعلقہ احادیث کی شرح کرتے ہوئے بقیہ صحیح احادیث کا جو حوالہ دیا ہے اور جو مسائل اٹھائے ہیں ان سب کو فتح الباری سے نکال کر 3 جلدوں میں سیرت کی کتاب مرتب کر دی ہے، جو تمام تر کتب حدیث کی بنیاد پر ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی جیسے ماہر حدیث کی مرتب کردہ ہے، جس کے بارے میں ابن خلدون اور باقی لوگوں کا بیان ابھی آپ نے دیکھ لیا۔ تیسرا حصہ کتب سیرت و مغازی کا ہے، جس کی آغاز اور ابتدائی تدوین کے بارے میں کل انشاءاللہ گزارشات ہوں گی۔ کتب سیرت اور مغازی میں بعض بڑی بنیادی کتابیں ہیں، بعض بنیادی حیثیت نہیں رکھتی، بعض کتابیں نسبتاً کمزور ہیں، بعض کتابوں کے بارے میں مورخین اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ اس میں رطب و یابس بھی موجود ہے، اس لیے اس کا درجہ تیسرے نمبر پر آتا ہے ان میں سے صحیح کتابوں کا۔ اس کے بعد چوتھا درجہ آتا ہے حدیث کے ان مجموعوں کا جو محدثین کی نظر میں بہت اونچے مجموعے نہیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حدیث کی کتابوں کے 4 مجموعے قرار دیے ہیں۔ سب سے پہلا ایک کیٹیگری کا مجموعہ جس کے بارے میں شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ وہ صحیح ترین احادیث پر مشتمل ہے، اس میں انہوں نے 3 کتابیں بیان کی ہیں، موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ پھر درجہ دوم میں انہوں نے 4 کتابیں رکھی ہیں، 5 کتابیں قرار دی ہیں، 4 کتابیں بقیہ اور مسند امام احمد، اور تیسرا درجہ انہوں نے اور بقیہ کتابوں کا جو حدیث کی مشہور ہیں ان کا حوالہ دیا ہے، اور کہا ہے کہ چوتھے درجے میں وہ کتابیں ہیں جو ان کے علاوہ ہیں، جس میں رطب و یابس کی بھرمار ہے اور جو کسی بھی اعتبار سے استناد کے لائق نہیں ہیں، اس لیے جو بقیہ کتابیں ہیں ان کا درجہ چوتھا ہونا چاہیے۔ 5واں درجہ کتب تاریخ کا ہے، جن میں سے بعض کا ذکر میں بھی کرتا ہوں۔ 6واں درجہ کتب ادب کا ہے۔ صدر اسلام میں اور اسلام سے پہلے سے یہ رواج تھا کہ عربی زبان کے ادبیات کے اعلیٰ ترین نمونوں کو محفوظ رکھا جائے۔ ظاہر ہے ان نمونوں کو محفوظ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک کی زبان کی حفاظت ہو، قرآن پاک کے اسالیب کو سمجھنے میں مدد ملے، قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کے معیار کا اندازہ ہو سکے۔ اس لیے اسلام کے بعد بہت سے حضرات نے اپنی زندگی کا ایک بڑا بنیادی ہدف یہ قرار دیا کہ عرب کے ادبی ذخائر کو اسلام سے پہلے کے اور اسلام کے ابتدائی زمانے کے ادبی ذخائر، تقریریں، خطابت، قصائد، نظم، ان کو محفوظ کیا جائے، جمع کیا جائے۔ خود صحابہ کرام میں سے بعض کو بڑی دلچسپی تھی
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی دلچسپی تھی. وہ خود عربی ادب کا اور شاعری کا بڑا اچھا ذوق رکھتے تھے. انہوں نے خود اپنے لوگوں کو اپنے زمانے میں تلقین کی ہدایت دی کہ اپنے بچوں کو شعر اور عربی ادب ضرور سکھاؤ. فإن الشعر دیوان العرب، اس لیے کہ شعر عرب کی تاریخ کا دیوان ہے، عرب کی تاریخ کا مجموعہ ہے. حضرت علی بن ابی طالب شعر و ادب سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے، لیکن صحابہ کرام میں جن کو سب سے زیادہ دلچسپی تھی وہ حضرت عبداللہ بن عباس تھے. حضرت عبداللہ بن عباس قرآن فہمی میں عربی ادب اور لٹریچر سے جو مدد لیا کرتے تھے وہ بقیہ صحابہ کرام میں اتنی گہرائی کے ساتھ نہیں ملتا. ایک مرتبہ نافع ابن الازرق جو مشہور خارجی سردار تھا، اس سے حضرت عبداللہ بن عباس کا مکالمہ ہوا اور اس نے حضرت عبداللہ بن عباس سے 200 سوالات کیے قرآن پاک کے بارے میں. درجہ یعنی وہاں موجود تھا، شاگردوں کا حلقہ موجود تھا، شاگرد کتاب قلم لیے ہوئے موجود تھے. نافع ابن الازرق سوالات کرتا گیا، عبداللہ بن عباس جوابات دیتے گئے. وہ سارے جوابات لکھے گئے اور اس کی ایک کتاب بنی جو جا بجا امام بخاری نے بھی جس کا حوالہ دیا ہے، بہت سے مفسرین نے اس کا حوالہ دیا ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے وہ تقریباً پوری کی پوری کتاب تھوڑے سے فرق کے ساتھ اپنی کتاب الاتقان میں جمع کر دی ہے. یہ گویا صحابہ کرام کے زمانے سے یہ اہتمام شروع ہو گیا تھا کتب ادب کا. لیکن کتب ادب میں جو مواد ہے، میں صرف 2 کتابوں کا حوالہ دوں گا. وہ براہ راست نہ تو سیرت پر ہے، اور اگر ہے بھی تو ظاہر ہے اس سے براہ راست سیرت کے بارے میں معلومات لینا کبھی بھی مناسب یا درست نہیں سمجھا گیا. ابو الفرج اصبہانی کی کتاب ہے، 30 جلدوں میں ہے، کتاب الاغانی. وہ عرب کے گویوں کا تذکرہ ہے، گویوں کا، نچنوں کا، بھانڈوں کے تذکرے پر ایک کتاب ہے، ادب کی کتاب ہے. اس کی کوئی اس طرح کی علمی حیثیت، دینی حیثیت نہیں ہے. لیکن جب وہ گویوں کا اور گانے والوں کا تذکرہ کرتا ہے تو جگہ جگہ قبائل کا تذکرہ بھی کرتا ہے. فلاں قبیلے کے گویے نے فلاں قبیلے کے خلاف یہ قصیدہ لکھا، کیوں لکھا، اس کا بھی ذکر آ جاتا ہے. تو اس طرح کی جزوی معلومات، یعنی جو قبائلیات کے بارے میں ہیں، اجتماعیات کے بارے میں ہیں، عام سوشل سیٹنگ کے بارے میں جو معلومات ہیں، بہت سی بڑی قیمتی معلومات اس طرح کی ادبی کتابوں سے مل جاتی ہیں. اسی طرح سے بعض کتابیں ایسی ہیں جن سے عرب کے میلوں کے بارے میں معلومات مل جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے میلے میں تشریف لے جاتے تھے، تبلیغ اسلام فرماتے تھے، قرآن پاک کی دعوت دیتے تھے، تو میلوں کے بارے میں معلومات ہوں. پھر حضور نے بعض مواقع پر بعض صحابہ کرام کو بھیجا، کیوں بھیجا، کس میلے میں بھیجا. اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جزوی طور پر بعض خلا پر کرنے میں اس سے مدد مل جاتی ہے، بشرطے کہ وہ خلا جو پر کیا جا رہا ہے وہ بقیہ مستند کتابوں کے مطابق ہو. کتب جغرافیہ کا میں ذکر کر چکا ہوں. کتب لغت میں بڑا ذخیرہ سیرت کا موجود ہے. جب لغت نگاروں نے یعنی عربی لیکسیکوگرافرز نے عربی لغات کے مجموعے تیار کیے تو بعض مشکل الفاظ کی شرح میں انہوں نے وہ واقعات بھی بیان کر دیے یا وہ تفصیلات بھی بیان کر دیں جن کا تعلق سیرت سے تھا. مثلا لسان العرب عربی کی بڑی مشہور کتاب ہے، بہت سی جلدوں میں ہے، 12 15 20 25 جلدوں تک میں چھپی ہے. اس میں جگہ جگہ سیرت کے واقعات تفصیل سے بیان ہوئے. کوئی لفظ ہے جو کسی قبیلے کا نام ہے، اس قبیلے کے بارے میں تفصیل دے دی ہے. کوئی لفظ ایسا ہے جو کسی نبوی دستاویز میں آیا ہے، اس دستاویز کا پس منظر دے دیا ہے. کوئی لفظ ایسا ہے جو کسی مشہور حدیث میں آیا ہے، اس حدیث کا کنٹیکسٹ دے دیا ہے. یہ چیز بڑی قیمتی ہے اور یہ معلومات سیرت نگاروں نے استعمال کی ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا ہے. پھر کتب رجال یعنی محدثین جب حدیث کا فن مرتب کر رہے تھے تو حدیث کے راویوں کے حالات بھی جمع کر رہے تھے. حدیث کے راویوں کے حالات جمع کرنے میں سب سے پہلے صحابہ کرام کے حالات جمع کیے گئے، جس پر صحابہ کے تذکرے مرتب ہوئے اور صحابہ کے تذکرے پر کتابیں آئیں. پھر تابعین کے تذکرے پر آئیں، تبع تابعین کے تذکرے پر آئیں. ان تذکروں میں جا بجا کہیں کہیں ایسی معلومات ملتی ہیں جو سیرت سے متعلق ہیں اور سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر کسی راوی کے بارے میں تذکرہ آیا کہ یہ فلاں صاحب ہیں اور ان کے دادا فلاں غزوے میں حضور کے ساتھ شریک تھے، فلاں صاحب ہیں ان کی والدہ کے فلاں صاحب حضور کے ساتھ فلاں موقع پر شریک تھے. اس طرح سے جزوی طور پر ان معلومات کو حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے رجال کے تذکرے سے. طبقات کی کتابوں کا میں تذکرہ کر چکا ہوں. یہ کتابیں ہمارے نزدیک تو مستند ہیں، ہر مسلمان ان کو مستند مانتا ہے. مسلمانوں کے ہاں استناد کا ایک معیار ہے. یہ ظاہر ہے استناد کے ایک معیار پر نہیں ہے ساری کتابیں. جو درجہ قرآن پاک کا ہے وہ کسی اور چیز کا نہیں ہو سکتا، جو درجہ مستند کتب حدیث کا ہے وہ بقیہ کا نہیں ہو سکتا، جو ارباب سیر کے متفق نقطہ نظر کے مطابق ہے وہ بقیہ
مختلف فی مسائل کے نہیں ہو سکتا. جو حدیث کی غیر مستند مجموعے ہیں اس میں چھان پٹک کی ضرورت ہر دور میں محسوس کی گئی. ان میں ہر دور میں صحیح اور سقیم میں فرق کیا گیا. ہر دور میں یہ بحث آئی کہ یہ روایت قابل قبول ہے یا ناقابل قبول ہے. اس لیے یہ بات کہ ہر روایت یکساں طور پہ قابل قبول نہیں ہے، یہ مسلمانوں میں پہلے دن سے زیر بحث رہی ہے. مسلمان اہل علم نے اس کے اصول مقرر کیے ہیں. اب یہ بات کہ ان اصولوں کو سب کو نظر انداز کر کے، مسلمان محدثین اور سیرت نگاروں کی تحقیق کو نظر انداز کر کے ان تمام مجموعوں کو نظر انداز کر دیا جائے اور غیر تاریخی اور غیر مستند ثابت کیا جائے، یہ غیر علمی بات معلوم ہوتی ہے، اس کی بنیاد درست نہیں معلوم ہوتی. آج مغربی ناقدین، جس پر انشاءاللہ 11ویں گفتگو میں بات ہوگی، مغربی ناقدین سیرت کے بہت سے مجموعوں کو، تقریباً تمام مجموعوں کو غیر مستند قرار دیتے ہیں. اور ایک بڑی دلیل جو کئی دہائیوں سے دیتے چلے آ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ ساری روایات زبانی تھیں. حالانکہ زبانی نہیں تھی، اس کا ثبوت بھی دیا جا چکا ہے، اس کی تحقیق بھی ہو چکی. ڈاکٹر فواد سیزگن نے اس پہ لکھا ہے، مصطفیٰ اعظمی نے لکھا ہے، ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے، اور بہت سے مصنفین نے لکھا کہ یہ ساری روایات زبانی نہیں تھیں بلکہ زبانی اور تحریری دونوں طرح کی روایات تھیں. لیکن یہ بات کہ مسلمانوں میں زبانی روایت کا اور چیزوں کو حفظ کرنے کی روایت آج تک چلی آ رہی ہے. اس محفل میں بھی کم و بیش 1 درجن حفاظ قرآن ہوں گے. ایسے لوگ بے شمار ہیں مسلمانوں میں جن کو حدیث کی کتابیں زبانی یاد ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو حدیث کی کتابیں زبانی یاد ہیں. متون یاد کرنے والے آج جگہ جگہ پائے جاتے ہیں. درسی کوئی منطق کا متن یاد ہے، کسی کو فقہ کا متن یاد ہے، کسی کو کوئی متن یاد ہے. تو مسلمانوں میں یادداشت اور زبانی یاد کی روایت تو اتنی مستحکم ہے کہ آج 14 سال بعد تک چلی آ رہی ہے. اس روایت کو نظر انداز کر دینا اور ان تحریری ذخائر کو جو حضور کے زمانے سے چلے آ رہے تھے ان کو نظر انداز کر دینا اور یک طرفہ طور پر یہ کہتے جانا کہ یہ سارا ذخیرہ غیر مستند ہے، یہ محض تحکم ہے، یہ محض ضد ہے. اس کا کوئی علمی جواب نہیں ہو سکتا. میرا خیال تھا کہ قرآن پاک میں جو سیرت کے اہم واقعات ہیں اس کی طرف اشارہ کروں گا، لیکن وقت تنگ ہے. قرآن پاک میں جو سیرت کے واقعات ہیں ان کو جمع کر کے اور الگ کتاب کی شکل میں مرتب کرنا، یہ کام کئی لوگوں نے کیا ہے. اس میں ایک کام تو بڑا قیمتی عربی میں ہوا ہے، غالباً شام یا لبنان کے تھے، مجھے معلوم نہیں. دکتور محمد عزت دروازہ، ان کی ایک کتاب ہے عصر النبی، جس میں انہوں نے بڑے فاضلانہ انداز سے کام کیا ہے اور قرآن پاک کی تمام آیات کو اس طرح مرتب کیا ہے کہ سیرت کا پورا نقشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی ساری تصویر سامنے آ جاتی ہے. ایک اور کام ہمارے بر صغیر کے ایک صاحب نے کیا ہے، اردو میں بھی وہ دستیاب ہے. وہ ہے ایک ڈاکٹر لقمان اعظمی تھے جنہوں نے غالباً قاہرہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی تھی اور اسی مضمون پر پی ایچ ڈی کی تھی کہ حدیث کہ قرآن پاک میں سیرت کے واقعات کیسے بیان ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے معاشرے اور مدینہ منورہ کے ماحول کے بارے میں قرآن میں کیا آیا ہے. اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، پاکستان میں بھی کئی بار چھپا ہے. کتب حدیث کا میں تذکرہ کر چکا ہوں. کتب حدیث اور کتب سیرت میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ بعض جگہ تداخل ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف حدیث کا موضوع ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو صرف سیرت کا موضوع ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو دونوں کا موضوع ہیں، اور دونوں علم حدیث اور علم سیرت اس سے دونوں اعتنا کرتے ہیں. محدثین کا معیار تحقیق کا بہت اونچا ہے، ارباب سیر اور تاریخ نگاروں کا اتنا اونچا نہیں ہے. اس پر بھی کل انشاءاللہ بات ہوگی. اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر سیرت کا کوئی خاص واقعہ ایسا ہو کہ محدثین اور سیرت نگاروں میں اختلاف ہو تو کس کی بات کو ترجیح دینی چاہیے؟ جہاں تک تعلق ہے شریعت کے احکام کا، عقائد کا، دین کی تعلیم کا، اس میں تو بالاتفاق ارباب حدیث کی رائے کو ترجیح دینی چاہیے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. لیکن اگر کوئی چیز خاص سیرت کے واقعے سے، تاریخی واقعے سے متعلق ہے جس سے کوئی حکم شرعی یا حکم فقہی یا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اس میں اگر ارباب سیر اور ارباب حدیث میں اختلاف ہو تو کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ارباب سیر کو دینی چاہیے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ارباب حدیث کو ترجیح دینی چاہیے. اور یہ اختلاف اکثر رہتا ہے، کتب حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا رہتا ہے. مثلا غزوات میں کون سا غزوہ پہلے ہوا، کون سا بعد میں ہوا، کوئی خاص واقعہ کسی خاص غزوے میں پیش آیا یا کسی اور غزوے میں پیش آیا، اس طرح کے اختلافات ہیں. فلاں واقعہ جو ہوا تھا فلاں غزوے سے واپسی پہ ہوا تھا یا کسی اور غزوے سے واپسی پر ہوا تھا، یہ واقعہ ایک مرتبہ ہوا یا 2 مرتبہ ہوا،
مثال کے طور پہ تعریس کا واقعہ مشہور ہے، لیلۃ التعریس مشہور ہے۔ تعریس اصل میں کہتے ہیں صبح کی نماز کے بعد سو جانے کو، صبح کی نماز کے بعد سو جانے کو عربی میں تعریس کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے اور لمبا سفر تھا، تھکے ہوئے تھے، تو حضرت بلال کو حضور نے کہا کہ تم جاگتے رہنا اور فجر کے وقت ہمیں اٹھا دینا، اور یہ کہہ کے سب سو گئے۔ تھکے ہوئے تھے، حضرت بلال بھی سو گئے اور کسی کو پتہ نہیں چلا، فجر کی نماز نکل گئی اور جب سورج کی کرنیں آئیں تو سب کی آنکھ کھلی۔ تو حدیث میں ہے کہ فزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اور گھبراہٹ میں اٹھے اور پوچھا یا بلال یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو اس کی تفصیلات ہیں پھر بقیہ، اور یہ حدیث کے لٹریچر میں لیلۃ التعریس کہلاتی ہے۔ اس سے بہت سے احکام فقہا نے نکالے ہیں، محدثین نے بحث کی ہے۔ اب یہ لیلۃ التعریس ایک مرتبہ ہوئی یا 2 مرتبہ ہوئی، اور اگر 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ہوئی تو کس کس غزوے سے واپسی پر ہوئی، اس پر بعض اوقات اختلاف علم حدیث میں اور علم سیرت میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ جن کا علم حدیث کے ابھی میں نے ذکر کیا کہ سیرت کا ایک بڑا ماخذ علم تاریخ بھی ہے۔ عربوں میں تاریخ کا رواج نہیں تھا، یہ بھی درست ہے، عربوں میں تاریخ کا رواج تھا، یہ بھی درست ہے، دونوں باتیں درست ہیں۔ تاریخ کا رواج نہیں تھا اس اعتبار سے کہ کوئی مرتب اور مدون تاریخ نویسی یا تاریخ خوانی عربوں میں نہیں تھی، لیکن ماضی میں اپنے بزرگوں کے واقعات سے واقف ہونا، بزرگوں کے واقعات سے اعتنا کرنا، ان سے واقفیت حاصل کرنا، یہ عربوں میں تھا۔ اور خاص طور پہ 2 ادارے ایسے تھے جن میں یہ معلومات ناگزیر تھیں۔ ایک ادارہ عرب میں تھا جو منافرہ کہلاتا تھا۔ منافرہ سے مراد تھی کہ جب 2 قبائل میں آپس میں یہ اختلاف ہو جائے کہ کون سا قبیلہ افضل اور برتر ہے، یا قبائل کی سرداری میں 2 افراد کے درمیان مقابلہ ہو جائے، 2 مقابل اور مدعی سامنے آئیں، اس میں کس کو ترجیح دی جائے۔ تو اس میں ترجیح کے اور اسباب میں یہ بھی تھا کہ کس کے آباء و اجداد کی خدمات زیادہ ہیں، کس کا خاندان زیادہ خدمت میں پیش نظر تھا، کس کے آباء و اجداد کی صلاحیتیں زیادہ تھیں۔ جب یہ ہوتا تھا تو پھر آباء و اجداد کے بارے میں معلومات جمع کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، اس سے مدد لی جاتی تھی۔ اس ادارے کو منافرہ کہتے تھے۔ یہ منافرہ کا ادارہ حضرت عمر کے خاندان میں چلا آ رہا تھا، اور جب جناب عبد مناف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے 5ویں دادا کا انتقال ہوا تو ان کی جانشینی پر ان کے 2 بیٹوں میں اختلاف ہوا۔ ایک جناب ہاشم، ان کا دعویٰ تھا کہ میں حقدار ہوں، اور عبد شمس ان کے بھائی، ان کے بڑے بھائی، ان کا دعویٰ تھا کہ میں اس کا حقدار ہوں۔ اب 2 بھائیوں میں جو ایک بڑے باپ کے بیٹے تھے، مکے کی سرداری میں اختلاف ہوا تو حضرت عمر فاروق کے دادا کو حکم بنایا گیا، چونکہ منافرہ کا محکمہ ان کے پاس تھا۔ انہوں نے دونوں کا موقف سنا اور جناب ہاشم کے حق میں فیصلہ کیا کہ سرداری کے حقدار یہ ہیں۔ اس طرح کی اور مثالیں بھی ہیں۔ تو منافرہ کے لیے ضروری تھا کہ قبائل کے حالات اور اکابر کی خدمات کے بارے میں معلومات جمع کی جائیں، اس لیے یہ معلومات جمع ہوتی تھی اور اس سے وہ نامانوس نہیں تھے۔ دوسرا بڑا ادارہ جو ان کے ہاں تھا وہ ایام کہلاتا ہے۔ ایام العرب کے نام سے الگ فن موجود تھا، اور عربوں میں قدیم قبائل کے کارنامے اور خاص طور پہ جنگوں میں فتوحات کے تذکرے ہوا کرتے تھے۔ ایام العرب پر اس وقت بھی کتابیں موجود ہیں۔ ایک بڑی ضخیم کتاب ابھی آج سے 50 سال پہلے ایک مصری عالم نے جمع کی تھی، اس میں کوئی 60-70 کے قریب ایام کا تذکرہ ہے۔ یوم بعاث، یوم فجار، یوم ذیقار، یہ بڑی بڑی جنگیں تھیں۔ یہ صرف جنگ نہیں بلکہ اور بھی مارکے تھے جس کی وجہ سے کوئی قبیلہ باعزت قرار پاتا تھا یا زیادہ کامیاب قرار پاتا تھا۔ یہ معلومات بھی عربوں میں جمع ہوتی تھی اور نسل بعد نسل چلتی رہتی تھی۔ اس لیے تاریخ سے شغف کسی حد تک عربوں میں موجود تھا۔ پھر ان دونوں سے بڑھ کر علم انساب کے بارے میں عربوں میں جو اہتمام تھا وہ بڑا غیر معمولی تھا، اور انساب کے بارے میں معلومات عرب جمع کیا کرتے تھے۔ ایام العرب مخالف قبائل کی شکست و مظالم کی رویدادیں، اپنے قبیلے کی فتوحات کا فخریہ بیان، اور ان سب کو نسل بعد نسل بیان کرنے کی روایت، یہ تینوں چیزیں عرب میں چلی آ رہی تھیں۔ جب یہ چیزیں جمع ہو رہی تھیں تو اس میں حضور کے خاندان کے بارے میں بھی جمع ہو رہی تھیں، جناب ہاشم اور عبد مناف کے بارے میں جمع ہو رہی تھیں، قصی کے بارے میں بھی ہو رہی تھیں، اور سب شخصیتوں کے بارے میں یہ معلومات دستیاب ہو رہی تھیں۔ جن مورخین کے بارے میں یہ معلومات ملتی ہیں ان میں قدیم مورخین میں ابن حبیب نمایاں ہیں، اور انساب پر لکھنے والے نمایاں ہیں۔ جنہوں نے انساب پر لکھا ہے، مصعب ابن زبیر حضرت عائشہ کے نواسے، براہ راست
ان کو صحابہ تک رسائی حاصل تھی، حضور کے خاندان کے فرد تھے، حضور کے خاندان تک رسائی ان کو حاصل تھی، ان تک حضرت عائشہ کے بھانجے حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے، انہوں نے انصاب پر پہلے معلومات جمع کی، ان کے اقوال انصاب کی ساری کتابوں میں ملتے ہیں۔ تاریخ جن لوگوں نے مرتب کی ان میں قدیم ترین جو لوگ ہیں ان میں خلیفہ ابن خیاط ہیں، جن کی کتاب تاریخ چھپی ہوئی موجود ہے، بقیہ مورخین کے نام میں چھوڑ دیتا ہوں۔ خلیفہ ابن خیاط کی تاریخ چھپی ہوئی ہے، اخبار مکہ ازرقی کی میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، یہ غالباً 30 صدی ہجری کے آدمی ہیں، ان کی کتاب موجود ہے۔ عمر ابن شبہ مشہور مورخ ہیں جن کے طبری میں بے شمار حوالے ہیں، طبری کی بہت سی روایات عمر ابن شبہ کے حوالے سے ہیں، ان کی ایک کتاب ابھی حال ہی میں چھپی ہے، میں نے نہیں دیکھی، آج ہی میں نے رسالے میں اس پر تبصرہ پڑھا، اخبار المدینہ المنورہ، اخبار المدینہ المنورہ ان کی کتاب تھی، ابھی ایڈٹ ہو کے چھپی ہے، لیکن تمام مورخین میں اس کے تبصرے موجود ہیں۔ اس میں انہوں نے 3 حصے قرار دیے ہیں، ایک پہلا حصہ ہے مدینہ منورہ حضور کے عہد میں، مدینہ منورہ حضرت عمر کے عہد میں، مدینہ منورہ حضرت عثمان کے عہد میں۔ انصاب کے بارے میں مزید تفصیل کا وقت نہیں رہا، اس پر کتابیں موجود ہیں، ہمارے مغربی محققین علم انصاب کے بارے میں بھی شکوک کا اظہار کرتے ہیں، جو قرآن کے بارے میں شک کرتا ہو وہ انصاب کے بارے میں شک کرے تو کون سی حیرت کی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ کانا انصب العرب، کہ عرب میں سب سے زیادہ علم انصاب جاننے والے تھے۔ اس میں جو قدیم ترین کتابیں ہیں وہ بلازوری کی ہے، انصاب الاشراف ہے، جس کی پہلی جلد 600 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کا بیشتر حصہ مدنی دور سے بحث کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے، آپ نے سب نے پڑھا ہوگا کہ جب دیوان مرتب کروایا تھا سپاہیوں کی اور مجاہدین کی تنخواہوں کے لیے، تو اس کو قبائل کی بنیاد پر مرتب کروایا تھا، اور تنخواہیں جو متعین فرمائی تھیں وہ حضور سے قربت کی بنیاد پر مرتب فرمائی تھیں کہ جو حضور کا جتنا زیادہ قریب ہے اس کو اتنی زیادہ تنخواہ ملے گی۔ حضور ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آپ پہلے اپنا نام لکھیں، انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو پہلے لکھوں گا۔ تو سب سے پہلے حضور کے خاندان کو لکھا، پھر جو اس کے قریب تھا، پھر جب اپنے قبیلے کا نمبر آئے تو وہاں اپنا نام لکھا، اور پھر کسی نے کہا کہ یہاں اپنا نام پہلے لکھیں، انہوں نے کہا میرے قبیلے میں جو سب سے پہلے اسلام لایا تھا پہلے اس کا نام لکھا جائے گا، پھر جس ترتیب سے میں اسلام لایا تھا اس ترتیب سے میرا نام بھی آ جائے گا۔ تو گویا حضرت عمر کے زمانے میں انصاب کا علم اتنا عام اور واضح تھا کہ انہوں نے انصاب کی بنیاد پر دیوان تیار کیا اور سب صحابہ کے سامنے تیار کیا، ان کی مشترکہ معلومات انہوں نے اس میں استعمال فرمائی۔ سیرت کے اس سارے ذخیرے پر کتابیات بھی شروع سے تیار ہوتی چلی آ رہی ہے۔ کتابیات سیرت پر سب سے پہلا کام ابن ندیم نے کیا تھا، جس نے الفہرست میں بہت سی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ واقدی کی 24 کتابیں انہوں نے بیان کی ہیں، بقیہ اور لوگوں کی بھی کتابیں بیان کی ہیں۔ ابھی حال ہی میں 2 کتابیں کتابیات سیرت پر بڑی اہم آئی ہیں، ایک ڈاکٹر صلاح الدین منجد کی ہے جو بڑی ضخیم ہے، جس کے 12 ابواب یا اقسام ہیں، اور ہر قسم کے بارے میں الگ الگ کتابیں انہوں نے تفصیل سے بیان کی ہیں، جو مخطوطہ ہیں مطبوعہ ہیں وہ بھی دونوں کو بیان کیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تفصیلی ایک کتاب ہے جو غالباً ایک ایرانی عالم نے لکھی ہے، تہران میں چھپی ہے، میں ان عالم سے واقف نہیں ہوں، عبد الجبار الرفاعی، یہ 11 جلدوں میں ہے، اور 11ویں جلد کا جو آخری اندراج ہے وہ 29,794 ہے۔ گویا انہوں نے 29,794 کتابوں کا اندراج کیا ہے سیرت پر۔ اس سے زیادہ میں اس کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔